بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب وہ امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھتے ہوں گے۔ تھوڑا سا چینج آپ کو لگ رہا ہوگا کہ صبح کی بجائے آج شام میں ملاقات ہو رہی ہے، تو اچھا نہیں ہے؟ کچھ چینج بڑے پلیزنٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے آپ کو کہا تھا جلد ملاقات ہوگی اور لمبی ملاقات ہوگی۔ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے جاری و ساری رہے گا۔ ہم تھرو آؤٹ پورا رمضان انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے، بلکہ اب تو چند گھنٹے باقی رہتے ہیں رمضان میں داخل ہونے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو دن میں ہم رمضان میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ جب ہم رمضان کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں، اپنے آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اب ہمیں مستعد ہو جانا چاہیے، رمضان کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ صحت کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، خشوع و خضوع کے حوالے سے اپنی تمام وہ نیتیں ہم اس طرح کی کر لیں کہ ہمارا دن رات سونا جاگنا، کام کاج، میل جول، پروفیشنل لائف، ہماری اسٹوڈنٹ لائف، ہماری گھریلو لائف، ہمارا میل جول، ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، جتنا بھی سب کچھ ہے وہ دین کے مطابق ڈھال لیں۔ کیا آپ اور میں ایسا کر رہے ہیں؟ کوسچن مارک ہے نا ہم دونوں کے لیے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے۔ پیغام ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن قرآن پیغام کا آج پہلا دن ہے، ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اور یہ اسپیل تھوڑے سے بڑھتے جائیں گے جیسے ہم رمضان میں داخل ہوں گے۔ پیغام ٹی وی کامیابی دو جہاں کی ہے اور ہمارا سلوگن بھی یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دعوت دین کا مؤثر عالمی نیٹ ورک ہے۔ یہ سفر شروع کیا گیا 8 سے 15 سال پہلے۔ ویژن کس کا تھا، سوچ کیا تھی اور اس کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا آپ سے ملاقات کرنا، دنیا کے اس کونے تک جانا جہاں پہ پیغام ٹی وی دیکھا بھی جائے، سنا بھی جائے، اور یہ دیکھا سنا صرف دعوت دین کے حوالے سے ہے۔ قرآن اور سنت کا صحیح اصل جو مقصد اور روح اور جو اصل بات ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے، جس میں ہم کتنے کامیاب ہوئے یہ آپ کی ویورشپ بتاتی ہے۔ ہم 10 کروڑ سے زائد لوگوں میں دیکھے بھی جا رہے ہیں، سنے بھی جا رہے ہیں۔ یہ ایک محتاط اندازہ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو دیکھے بھی جاتے ہیں، سنے بھی جاتے ہیں، اور رابطے کرنے والے بھی ہمارے ساتھ آپ جیسے محبت کرنے والے جن کی دین سے محبت ہے لاکھوں کروڑوں میں شامل ہیں۔ گزشتہ 15 سالوں سے ہمارا یہ مشن جاری ہے، پیغام ٹی وی کا مشن جاری ہے اور یہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ 24 گھنٹے نبوی پیغام آپ تک پہنچایا جاتا ہے اور ہمارا خالص کام دعوت دین کے حوالے سے ہے۔ آپ کی وہ الجھنیں جن کا آپ حل چاہتے ہیں ان کو حل کر کے آپ تک پہنچانے کے لیے ہے۔ ہمارے مفتیان کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، عالمی دین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، شیخ الحدیث ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تفسیر کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، علماء اور ایسے بہت سے لوگ جو دین کے ایکسپرٹ ہیں، جن کے پاس مستند دین کا علم ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آپ تک تفسیر ہو، حدیث مبارکہ ہو، بچوں کی تربیت ہو، بڑوں کی تربیت ہو، خواتین کی تربیت ہو، نوجوان طبقہ، بزرگ، غرض کے اگر میں آپ کو چھوٹی سی ایک فگر بتاؤں، کہنے کو چھوٹی ہے لیکن اس کے پیچھے 15 سال کی محنت اور تگ و دو شامل ہے۔ That is comes up to 32,000 32 پروگرامز، 32,000 پروگرام آپ نے ٹھیک سنا ہے جو اب تک ہم کر چکے ہیں، اور ایک ہمارا مائل سٹون ہے ابھی راہ کا۔ ہمیں اس سے کہیں آگے جانا ہے، ہمیں وہاں تک جانا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، ہمارے کلپس، ہمارے پروگرامز، ہماری کہی ہوئی مستند قرآن و حدیث کی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں اور اس کا ذریعہ نجات کا، ثواب کا آپ کو اور مجھے ملتا رہے۔ بائی دی وے، آپ ہمارے پروگرام میں لائیو بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو نمبر بتایا کرتا ہوں، نمبر آج بھی بتاتا ہوں، 042-111-700-000، یعنی 042-111-700 اور 000۔ مجھے یقین ہے، میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اب تک آپ کو یہ نمبر یاد ہو چکا ہے، لیکن کبھی کبھی تھوڑی سی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ آپ جب کال ملاتے ہیں ایکسائٹمنٹ میں، خوشی میں، تو آپ ٹی وی کا والیوم بند کرنا بھول جاتے ہیں، جس سے کہ آپ کا میرا انٹریکشن ٹھیک نہیں ہو پاتا اور ٹائمر کی وجہ سے کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی۔ اب آپ کے پاس گھنٹوں ہیں، آپ ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن پلیز اس کو آپ والیوم کو بند کر کے بات کریں۔ آپ دعوت دین کے اس مشن میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں
اور آپ کو پتہ ہے آپ کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں. آپ لائیو کال کے ذریعے مجھ سے ڈائریکٹ بات کیجئے, ہماری ٹیم سے بات کیجئے, ہمارے واٹس ایپ نمبر ہیں, ہماری آفیشیل سائٹس ہیں, ہمارے پیجز ہیں, سب میں آپ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے رابطہ جہاں مناسب سمجھے کر سکتے ہیں. اور ہم نے بڑی اچھی اپرچونٹی بھی شروع کر رکھی ہے کہ آپ پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت محبت کا اظہار ہے آپ کی طرف سے, سینکڑوں لوگ شامل ہو رہے ہیں. ابھی تو یہ آغاز ہے, ہزاروں لاکھوں تک جانا ہے, اور یہ آپ کے اپنی ہی خیر کا کام ہے. آپ پیغام ٹی وی کے کسی پروگرام کو سپانسر کرنا چاہیں, کسی ٹرانسمیشن کو سپانسر کرنا چاہیں, یا کسی ایک سپیل کو سپانسر کرنا چاہیں, تعاون کرنے والوں میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ صرف بڑی رقم ہی, آپ اپنی وہ رقم جو آپ کی جیب کے مطابق ہے اس کے ذریعے بھی ممبر بن سکتے ہیں. سو یو آر آلویز ویلکم. آپ شامل ہو جائیے, خوش قسمت لوگوں میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. اس ضمن میں آپ اپنی زکوٰۃ, صدقات, عطیات, ڈونیشن, ٹوکن آف لو, تعاون, مدد جو چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. اور کوئی ابہام مت رکھیے کہ آپ پیغام ٹی وی کو یہ سب بھیج سکتے ہیں. جی ہاں, آپ یہ سب بھیج سکتے ہیں. ہم بارہا اپنی ٹرانسمیشنز میں آپ کو باور کرواتے ہیں. آپ کی جو الجھن آپ کے ذہن میں ہوتی ہے وہ آپ تک سلجھا کے بیان کر دیتے ہیں. اٹس اباؤٹ ٹو میرے خیال میں 4 یا 5 سال پہلے کی بات ہے. دین آئی جوائن دس پلیٹ فارم. تو میرے ذہن میں بہت سارے کویسچنز تھے. پیغام کا حصہ بننا ایک آنر ہے, ایک خوش بختی کی بات ہے کہ آپ دنیا کے سارے معاملات کو ساتھ رکھتے ہوئے اللہ کی رضا جاننے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, آپ سارے معاملات بزنس کے ہوں, اسٹوڈنٹس کے ہوں, امور خانہ داری کے ہوں, ساتھ سر انجام دیں, لیکن دین ہمیں کیا کہتا ہے ہمیں وہ بھی سمجھ ہونی چاہیے. سو آئی ایم ویری مچ کلیئر کہ آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ کسی بھی طرح سے تعاون کرنا چاہیں, کتنا بھی تعاون کرنا چاہیں, یو آر آلویز ویلکم. ڈورز آر اوپن. پیغام ٹی وی کے ڈورز اوپن ہیں. آپ مجھ سے ملاقات کرنا چاہیں, آپ اپنی آنکھوں سے آگے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح دین کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں. نہ صرف دین کا مشن, ہم لوگوں کی مدد کا مشن بھی لے کے چل رہے ہیں. سیلاب ہو, کوئی قدرتی آفت ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی تکلیف ہو, کسی کی مدد ہو, الحمدللہ پیغام ٹی وی زمزم ویلفیئر کے ٹرسٹ کے ذریعے اپنا کام کر رہا ہے. کچے پکے مکان ہو, مساجد کی تعمیر ہو, مدارس کی تعمیر ہو, تعلیم و تربیت ہو, قرآن حفظ کرنا ہو, بچیوں کی شادی کرنا ہو, بیماری کے علاج کے حوالے سے ہو, غرض یو جسٹ نیم, اور میں اس کے بارے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں جی ہاں یہ سب پیغام ٹی وی کر رہا ہے الحمدللہ. سو یہ مشترکہ فریضہ ہے دعوت دین کا, اس میں آپ بھی شامل ہو جائیے. اور جو پیغام ٹی وی کا پیغام ہے, اس فریضے کو سر انجام دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی کہہ دینا آسان ہے اور کر لینا اس سے بھی آسان, ایسا نہیں ہے. بہت ساری محنت, لگن, ویژن, کانسیپٹ, اور پھر اس کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے بڑے کار فرما ہوتے ہیں عوامل جن میں سے گزرنا پڑتا ہے. اپنی فیملیز کو چھوڑ کے, اپنے کمفرٹ زون کو توڑ کے دوسرے شہروں میں رہنا پڑتا ہے, پانیوں میں اترنا پڑتا ہے, اور وہ ساری صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں جو کسی بے یار و مددگار ایسے بے گھر برداشت کرتے ہیں جن کا سیلاب میں گھر بہ جائے یا جن کی املاک ختم ہو جائے. ان ساری چیزوں سے ہم گزرتے ہوئے ان تک بھی پہنچتے ہیں. سو کہنے کو بہت ہے, اور وقت بھی آج انشاءاللہ ہمارے پاس ہوگا اور آنے والی ٹرانسمیشنز میں بھی ہوگا. ہم گاہے بگاہے ان چیزوں کا ذکر بھی کرتے رہیں گے. سو کم فارورڈ, سوچئے مت, پیغام کلب کا ممبر بننا ہے, دس از رائٹ ٹائم ٹو بی کم فارورڈ. آپ آئیے اور پیغام ٹی وی کے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں. ان ساری باتوں میں معزز مہمان بیٹھے ہیں, انہیں شاید لگے گا کہ ساری ٹرانسمیشن اس میں گزر جائے گی, تو جناب ایسا نہیں ہے. ہم نے آپ کی کالز بھی لینی ہے, ان کا انٹروڈکشن بھی کروانا ہے, ان سے باتیں بھی کرنی ہے. سو ان ساری چیزوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ تلاوت قرآن کریم کے لیے موجود ہیں قاری اسحاق احمد صاحب. قاری صاحب کو خوش آمدید کہیں گے. قاری صاحب السلام علیکم. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. ان کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت موجود ہیں, فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں, ڈاکٹر عبد القیوم عبد الستار صاحب. ڈاکٹر صاحب کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی ٹرانسمیشن. السلام علیکم. شکریہ جی, جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ ماشاءاللہ. وہ گاڑیوں میں ملنا, آتے جاتے ہیلو ہائی کرنا, خیر خیریت دریافت کرنا, انشاءاللہ سیٹ پہ ملاقات ہوا کرے گی. سیٹ پہ ملاقات ہوا کرے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ایک قداور شخصیت موجود ہیں, جب ملتے ہیں اپنے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہیں, اور واقعی بڑی شخصیت ہے, محبت کا اظہار کرتے ہیں, اور ان کی محبت کے آگے میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں ان کی محبت کا جواب کس طرح سے دوں. سو بڑوں کا نام بھی بڑا ہے اور کام بھی بڑا ہے. عالم دین ہے پروفیسر مزمل احسن شیخ صاحب, ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت اچھی آپ کی؟ الحمدللہ. وقت دے دیتے ہیں, آپ کا شکریہ, آپ تشریف لے آتے ہیں. الحمدللہ, اس کی توفیق, فضل, ذالک فضل, اور جزاک آپ کی عظمت. سر محبت ہے آپ کی. نہیں جی, ڈھیروں باتیں کریں گے, لیکن پہلے
فضل اللہ کا اکٹھا کرتے ہیں، تلاوت قرآن کریم سے فیضیاب ہوتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ قاری صاحب بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ویسے قرآن کا خاصہ ہے کہ جب یہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ آپ سے مخاطب ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اور اگر آپ کو عربی آتی ہو تو کیا ہی لذت ہے پھر اس کی۔ اگر عربی نہیں بھی آتی اور اگر ہم اسے ترجمہ یا تفسیر کے حوالے سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقین کیجئے زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے، آپ کے اندر تک اترتا محسوس ہوتا ہے وہ سکون۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے چونکہ بات کرنی ہے رمضان کا طرز زندگی، روحانیت بھی ہے اس میں، تندرستی بھی ہے اس میں، یہ دو چیزیں اب کیسے ہیں، روحانیت کے پہلے حصے پہ بات کرتے ہیں، اور گفتگو کرنے کے لیے میں رخ کرتا ہوں پروفیسر صاحب کا۔ اچھا سر، جب ہم بات کرتے ہیں روحانیت کے حوالے سے، رمضان کے طرز عمل کے حوالے سے، ماشاءاللہ قرآن پڑھا گیا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، اور عام آدمی کے لیے سادہ لفظوں میں بتائیے گا کہ صرف بھوکا پیاسا رہنا، اور کیا یہ تقویٰ ہے، یا اس سے تعلق رکھنے والی دل اور نیت، ان ساری چیزوں میں تبدیلی ضروری ہے، رویوں میں تبدیلی ضروری ہے؟ بے شک، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ابھی آیات مبارکہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے حامل قرآن سید الاولین خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا اظہار فرمایا۔ تو قرآن مجید ظاہر ہے کہ اللہ نے ایک آخری پیغام کے طور پر دنیا کے آخری انسان تک، اور مسلمان تو خیر مخاطب ہیں ہی مومنین، تو اس کا پہلا پیغام ہمیں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ جی، اور اس میں جب ہم اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں پورا قرآن مجید دے دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
हुदल लिलमुत्तकीन, हिदायत है जो तुमने मांगी है ये मुत्तकीन के लिए है। और रमज़ान का कुरान मजीद के साथ जो ताल्लुक़ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, यहाँ भी वही पैगाम है जी। रकीमुस्सलात वत्तकू, सलात कायम करो और तकवा। तो तकवा के माना होता है बच जाना, और इसके लिए बड़ी प्यारी तमसील सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उबाज बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल किया कि तकवा क्या है, तो उन्होंने इसकी तमसील ये बयान की, अरब खुला लिबास पहनते हैं, एक पग डंडी तंग डंडी पर जब आप चलते हैं तो वहाँ पर आप फिर किस तरह चलते हैं, क्योंकि दाएं बाएं झाड़ियाँ कांटे हैं, तो आप दामन समेट के चलते हैं, इसको तकवा कहते हैं। ठीक, यानी ज़ाहिरा झाड़ियाँ और कांटे आपके दामन को फाड़ न दें। इसी तरह ये ज़ाहिरा कपड़े हैं, तो अंदर का जो रूहानी निज़ाम है उसको शैतान, माहौल, बुरी सोबतें और इसी तरह इंसान का नफ्स, इन्न नफ्स लम्मारतुम बिस्सू है, या हुकूमत वक्त अगर इस्लामी नहीं है, तो ये चारों तरफ से जो दुश्मन हैं इनसे बचने के लिए अल्लाह पाक ने फिर ये बताया कि आप अपने आप को समेट लें, तो इनसे बचने के नतीजे में फिर आपको हिदायत नसीब होगी। ठीक तो ठीक। तकवा ये है कि हम अपने आँखों को, कानों को, ज़ुबान को, दिल को, पूरे आमाल को उन कांटों से बचाएं जो बेहयाई के हैं, नफ़रत के हैं, गुस्से के हैं, हसद के हैं, बुग़्ज़ के हैं, नफ़रत के हैं जी। तो उसके लिए एक माहाना कोर्स अल्लाह ताला ने वज़ा फरमाया। महाना कोर्स माशाल्लाह, नेकियों का मौसम बहार। तो नमाज तो कलमा तय्यबा के साथ ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 5 वक्त है जी। और ये सलात है जी 5 वक्त, अकीमुस्सलात, जी। सलात कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। तो मुसलमान मोमिन 5 बार हाज़िरी देता है। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह पाक ने सदक़े का हुक्म दिया है। ये सदका भी थोड़ा बहुत ज़कात के माना में तो साल के बाद अमीरों के लिए है, जी। वहाँ भी सदका है, यहाँ सौम है, सलात है। और ये रमज़ान का जो मौसमों का नेकियों का बहार आता है ताकि एक रूह की अफजाइश हो जाए, तो उसके लिए फिर सौम, सुम, रुक जा, बच जा। ठीक है। तो इस लिहाज से ये एक पैगाम है कि रोज़ा बग़ैर सलात के नहीं है, और सलात के लिए कुंजी वज़ू है, और वज़ू कुंजी जब सलात के, तो सलात कुंजी जन्नत की है। सुभान अल्लाह। सदका, ये तीनों जो स्वाद हैं जी। ये तभी आता है स्वाद जब हम सोम, सलात, सदका स्वाद के साथ अदा करते अच्छा, हैं। वैसे जब प्रोफेसर स्वाद का कह रहे हैं ना, मैं समझ शायद उर्दू वाला स्वाद कह रहे हैं, लेकिन अब वो पंजाबी वाला, लेकिन वो स्वाद भी बहुत अच्छा है जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं। तो अगर पंजाबी में भी देखें तो स्वाद तभी आता है कि जब आप ये सारी दीन की चीज़ें करते रहे। ठीक है, गुफ्तगू हमें आगे लेके बढ़नी है, लेकिन अभी शुक्रिया अदा करूँगा कारी इसाक अहमद साहब का। कारी साहब शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपके आने का शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं जी, उसके बाद हम दोबारा हाजिर हो रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, मैंने अभी यूट्यूब के लाइव लिंक के आपके कमेंट्स भी शामिल करने, हमारे साथ रहिएगा। रमजान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान, फिर रब का आया खास एक मेहमान, फिर रमजान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान, फिर रब का आया खास एक मेहमान, फिर। ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपके साथ हैं। गुफ्तगू हो रही है रमज़ान के तर्ज़ ज़िंदगी के हवाले से, सेहत के हवाले से। वो सिलसिला रुक गया था पकौड़ों तक की, अब सहरी को हम आगे करके अफ्तारी को कंप्लीट करेंगे और गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। हकीम साहब जी, इसमें ना क्योंकि हमारा मेन टारगेट था वज़न को कम करना है, तो मैं इसमें अपने लिए भी टारगेट रखता हूँ। घर में हम पूरा फैमिली इस पे अमल करती है, मैं और वाइफ स्पेशली टारगेट लेते हैं कि इसमें ना हमने 10 किलो वज़न कम करना है। तो ये जो मेन्यू अभी मैं बताने लगा हूँ ना इफ्तारी का जी, तो इसमें अगर हम पूरी पाबंदी कर लें पूरा महीना, तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि 10 किलो हर बंदा वज़न अपना कंट्रोल कर सकता है जो ओवर वेट है।
ٹھیک ہے. یہ ہے فیٹی لیور, موٹاپا, شوگر ٹائپ 2 ان لوگوں کے لیے. تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے نا جی وہ ہے کہ جو ہم نے افطاری کرنی ہے اس میں ایک تو وہ پکوڑوں والی بات ہوگی, وہ حسب طبیعت تھوڑے سے ایک پلیٹ میں ہم لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو ہے نا جی وہ بڑی اہم اور ضروری ہے کہ وہ آپ نے اس طرح لینی ہے کہ ہم روٹین میں 1 مہینے کے لیے وہ اکٹھی بنا سکتے ہیں شامی کباب. اچھا. یا میٹ اور دال کے بنے ہوئے کباب, وہ یعنی بیف میٹ لیں ہیلدی صحت مند, اور دال پسوا کے اس کی ٹکیاں بنا کے وہ رکھ لیں. ٹھیک ہے. اور یہ بنانے میں بھی بڑی آسان ہو جاتی ہیں نا, وہی خالص دیسی گھی میں یا زیتون کے تیل میں یا سرسوں کے تیل میں اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں. ٹھیک ہے. تو یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دال اور گوشت, چاہے وہ مٹن ہو بیف ہو, آپ اس کو دال میں شامل کریں. جی جی ہاں. ٹھیک ہے. تو اس کو دال کی ٹکیاں بنا کے رکھ لیں. اب یہ دوسری آپشن یہ ہے کہ کبھی پکوڑوں سے اس کو ایکسچینج کر لینا ہے, یعنی یہ ٹکیاں حسب طبیعت 2 3 4 5 تک آپ کھا سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ وہ فریش تھوڑا سیلڈ لے لیں, فروٹ چاٹ بھی تھوڑی بہت لے سکتے ہیں, یعنی جو قدرتی چیزیں ہیں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے. بس یہاں پہ بریک کرنی ہے پیور جو کاربوہائیڈریٹس والی چیزیں ہیں نا, روٹی چاول کو, موٹاپا کم کرنے والے لوگوں کو اس موقع پہ تھوڑا بریک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں دوسری چیز جو اسپیشلی موٹاپے کے مریضوں کو دھیان رکھنی ہے کہ افطاری کو ایک ٹائم پہ کرنا ہے. یعنی یہ ذہن بنا لینا ہے کہ میں افطاری کی ٹیبل پہ جب بیٹھا ہوں تو اسی وقت تھوڑا سادہ پانی لیں. یہ جو ایک اور چیز میں اپنے ناظرین کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں, یہ جو رنگ برنگے مشروبات ہیں نا, سرخ رنگ کے, پیلے رنگ کے, اور اس طرح یعنی ملٹی کلر جو اورنج کلر کے جو بازار سے ملتے ہیں پیکیجنگ میں, ٹھیک ہے, یہ کوئی عجیب کنسیپٹ بنا دیا گیا ہے کہ روزے کے ساتھ رتے شربت دا سرخ رنگ رتے شربت ٹھیک ہے, وہ جو سرخ رنگ دا مشروب رکھا جاندہ ہے وہ ہر ایسی رمضان جو کسی نے گفٹ بھی اگر کوئی پیکج دے رہے ہیں راشن دے رہے ہیں وہ دے بھی وہ ایڈ کر دیتا ہے, وہ بھی رتے رنگ اس میں ایک لاگ بنا دیتا گیا. ٹھیک ہے. اس سے بچیں. اس سے بچنا ایسے ضروری ہے کہ وہ سمجھیں آپ نے زہر پی لیا. میں تو اس لیول پہ جاؤں گا. اینٹی سٹمک اگر آپ ریڈ کوئی بھی شربت اس طرح کا مطلب میٹھا, چینی ہے اور اس میں پریزرونگ لگا ہوا ہے, وہ بھی کیمیکل ہے, اور اس کو یعنی باقی بھی کلر بھی اس میں کیمیکل ہے, 3 4 تو کیمیکل آپ نے پی لی ہیں افطاری کے ساتھ. تو اس سے بڑا ظلم ہمارے جسم کے ساتھ اور کیا ہوگا. جگر اسی وقت ہی بیچارہ آگے سے میدا اور جگر منہ بنائیں گے کہ تو سن کی دے دیتا. تو وہاں پہ سادہ پانی لیں. اگر کسی کو یعنی شوگر نہیں یا باقی موٹاپا نہیں تو وہ اچھے مشروبات ہیں, کھجور کا شربت بنا سکتے ہیں, شیک بنا کے پی سکتے ہیں, فریش فروٹ جوس لے سکتے ہیں, کچھ سمودی لے سکتے ہیں. مطلب اللہ کی نعمتیں ہیں گھر میں, ہر گھر میں وہ بلینڈر پڑا ہوا ہے, جوسر پڑا ہوا ہے, کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی جا سکتی ہے. یا وہ جو آپ کے پاس سے تخم ملنگا والا شربت جائیں تو فوری پیش ہوتا ہے وہ پی سکتے ہیں. وہ پھر وہ تو تھوڑا کسٹمائز بنتا ہے, لیکن مطلب گھر میں چیزیں بنائی جا سکتی ہیں, ایزیلی اویلیبل ہے. لیکن یہ جو بازار والے پیکیجنگ والے مشروبات ہیں نا, وہ کسی بھی کلر میں بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. چاہے کوئی بیمار ہے یا صحت مند ہے, اگر وہ پیے گا تو بیچارہ بیمار ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری چیز ہے, اس پہ کون سا شربت پیئے پھر؟ تو شربت پیئے نا, اگر کوئی یعنی روٹین میں جو لینا چاہتا ہے کھجور کا شیک بنا کے پی لیں. اوکے ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ کوئی فریش فروٹ جوس لے سکتے ہیں, اگر لیمو پانی لے سکتے ہیں. اس طرح کا کوئی بھی گھر میں تازی چیز بنا کے لی جا سکتی ہے, بچوں کو دی جا سکتی ہے. فروٹس کی سمودی بنا کے لی جا سکتی ہے, جو موسمی پھل ہیں ان کی سمودی بنا کے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن جو موٹاپے والے مریض ہیں ان کے لیے یہاں پہ کوئی فروٹ جوس کی اجازت نہیں ہے, ان کے لیے سادہ پانی ہے. اچھا. 1-2 کھجوریں لیں, اس میں بادام ایڈ کریں, وہ کھائیں, سادہ پانی پئیں, اور ساتھ اپنے وہ 2 چیزیں سلاد کے ساتھ یا تو پکوڑے کھائیں, وہ جو ہم نے 3 پروٹوکول والے پکوڑے بتائیں, ٹھیک ہے, اور یا پھر وہ ساتھ شامی کباب لیں جو گوشت اور دال سے بنے ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ پوری افطاری ہے ہماری. دہی پھلکیاں یا فروٹ چاٹ لی جا سکتی ہے.
وہ دہی کا رائتا بنا کے لے سکتے ہیں, دہی کی چٹنی لے سکتے ہیں, اناردانہ اور پودینہ ایڈ کر کے لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس طرح یعنی اس کا کوئی حرج نہیں. اس کا حرج نہیں. تو یہ بڑی مزیدار افطاری ہوتی ہے, یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. میرا 30 دن کا یہ معمول ہوتا ہے انہی چیزوں کے ساتھ کہ آپ سیلڈ تھوڑا سا یا فروٹ چاٹ, اور ان دونوں میں سے کوئی نمکین میں ایک چیز, یا شامی کباب یا وہ خالص بیسن کے سرسوں کے تیل میں بنا ہوئے ویجیٹیبل پکوڑے, یہ آپ کھا لینا تو اتنی انرجی آپ کو ملے گی نا افطار یعنی تراویحوں کے ٹائم پہ, کہ آپ نہ آپ کا پیٹ بھاری ہوگا, نہ آپ کو سستی آئے گی, نہ آپ کو تھکن ہوگی, نہ آپ کو پیٹ میں وہ گیسز بنیں گی, کوئی مسئلہ نہیں, اور مزیدار بھوک لگے گی سحری ٹائم پھر پراٹھا کھانے کے لیے. ہیلدی اور فروٹفل جو آپ کو انرجی فوری ملے. اچھا, اس پہ مزید بھی بات کریں کیونکہ ہم صرف افطار تک نہیں رکتے, آگے بھی ہم کہیں چلے جاتے ہیں, تو اس کی بھی بات کریں گے. کالر ہے ان کو پہلے شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. مسز خان اٹک سے کال کر رہی ہیں, کال کرنے کا شکریہ مسز خان, فرمائیے. مسز خان, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاید آواز نہیں جا رہی ان کو, ورنہ اب تک وہ ریپلائی کرتی. جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ میرے خیال میں وہ کوئی کنیکشن ان کا پراپر نہیں ہے. خیر اینی اگر دوبارہ کال آئی تو شامل کریں گے ان کو. اچھا, یہ صحت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تھوڑی روحانی صحت کی بھی کوئی ہم سب بات کر لیں, آپ کو شامل کروں گا ساتھ ہی. رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے, لازم و ملزوم لگتا ہے یہ, تو اس کے لیے ہماری تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ ایک تو رمضان اور پھر قرآن سے دوست. جی دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جی, قرآن پاک دنیا کی سب سے سچی اور حقانیت پر مبنی کتاب ہے, یقیناً, اور یہ کتاب رمضان المبارک میں نازل کی گئی. ٹھیک, اس کتاب کا رمضان المبارک کے ساتھ گہرا تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا, ویسے ہی اپنے جو باقی 11 ماہ ہیں ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن پاک سے تعلق رکھتے تھے, تلاوت کرتے تھے. رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ جی قرآن پاک پورا حضرت جبریل امین کو سنایا کرتے تھے. جی, تو یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا رمضان اور قرآن کا جو تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے. تو اب ہم جو پیارے پیغمبر کے امتی ہیں, ہمارے لیے اس میں کیا ہدایات ہیں؟ جی, ہمیں اس کے لیے پوری پلاننگ کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک میں کیا ہم صرف اور صرف رمضان آ رہا ہے اس میں ہم یہ پلاننگ کریں گے کہ ہماری جو افطاری ہے وہ کیسی ہوگی, ہماری سحری کیسی ہوگی, یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہماری عبادت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں جن کے لیے پلاننگ کرنا, منصوبہ بندی کرنا بہت ضروری ہے. قرآن پاک کو اگر ہم کوشش کریں, اس کی 3 چیزیں قرآن پاک کی ہم ضرور ہی اپنی رمضان کی عبادات میں شامل کرنی چاہیے. نمبر 1, قرآن مجید کی تلاوت. ٹھیک ہے, ہم جتنا تلاوت کر سکتے ہیں ہمیں رمضان میں اس کے لیے پلاننگ, ہماری مصروفیت ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی آفس میں جاب کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے, اپنے آفس میں ٹیبل پہ قرآن مجید جب فرصت ملے تو وہ تلاوت کر سکتا ہے. رمضان المبارک میں ہمارا تعلق مسجد سے بڑھ جاتا ہے, نماز سے ہمیں چاہیے. ویسے بھی اچھی بات ہے نا کہ جب اذان ہو تو ہم مسجد میں چلے جائیں. جی, تو وہ جو وقت ہے اذان اور اقامت, نماز جماعت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے, اس وقت میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں. نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں. تو اس طریقے سے جتنا ہم کر سکتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت رمضان المبارک میں ہمیں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے. دوسری چیز, جی, قرآن پاک کا کچھ حصہ ہم یہ ٹارگٹ مقرر کر لیں کہ ہم نے اسے زبانی یاد کرنا ہے. جو آخری پارہ ہے اس کی صورتیں کتنی آسان ہیں, چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں, اور اکثر لوگوں کو, چھوٹے بچوں کو وہ یاد ہیں. تو جن لوگوں کو نہیں یاد وہ اس رمضان میں یہ اپنا ایک گول مقرر کریں, یہ ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم نے قرآن پاک کی اگر ڈیلی ہم ایک سورت چھوٹی سی یاد کریں
تو 30 دنوں میں ہم کتنی صورتیں یاد 30 یاد کر سکتے ہیں 30 یاد کر سکتے ہیں. اور اگر ڈیلی ہم 2 کر لیں گے تو اسی حساب سے ہم قرآن پاک کی جو صورتوں کی تعداد ہے حفظ کے اعتبار سے، زبانی یاد کرنے کے اعتبار سے ہم ان میں اضافہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح تیسری چیز قرآن فہمی کے حوالے سے ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں ہم سے جو گفتگو کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں جو احکامات دینا چاہ رہے ہیں وہ ہیں کیا، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کس طرح کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ قرآن پاک سے پتہ چلتی ہیں، یا پھر قرآن پاک کی جو تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہے. جی یہ 2 ہی ہمارے پاس ایسے ذریعے ہیں جہاں سے ہم اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے جو ہدایات ہیں ہم ان کا پتہ لگا سکتے ہیں. تو رمضان المبارک میں ہمیں یہ بھی ٹارگٹ مقرر کر لینا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا ہی 1 صفحہ یا آدھا صفحہ کر لیں، لیکن ترجمے کے ساتھ، یا کہ کوئی ایسا عالم دین جو ایک اچھی تفسیر کرنے والا ہے اس سے ہم پڑھ سکتے ہیں. ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. بہت سی ایسی تفاسیر ہیں جو مختصر ہیں اور آسانی سے ایک اردو سپیکنگ جو بندہ ہے وہ اردو میں لکھی گئی اس تفسیر کو اور اس تفسیر کے اندر جو ترجمہ ہے اسے سمجھ سکتا ہے. تفسیر آسان البیان. ایک کالر ہیں جی، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد صدیق صاحب اسلام آباد سے کال کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے جی. صاحب مجھے جو نا ایک جھٹکا سا لگتا ہے کبھی کبھی. اچھا. میں نے بائی پاس بھی کرایا ہوا ہے اور 2 سٹینڈ بھی ڈالے ہوئے ہیں. تو اس طرح جانور سب آپ کر کے پھینکتے دیکھتا پھٹتا ہے کہ ایک دم، لیکن اس کے بعد بے ہوش بھی نہیں ہوتا اور ریشی بھی نہیں پڑتی. اچھا نہیں تو آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا اس بارے میں؟ ڈاکٹر نے سی ٹی اسکین کرائی ہے، ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. تو ڈاکٹروں نے آپ کو کچھ تو بتایا ہوگا جب آپ نے ان کو دکھایا تو؟ دکھایا تو ہے سر جی، لیکن انہوں نے اچھا چلیں اللہ آپ کو صحت دے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں حکیم صاحب سے کوئی بات پوچھوں یا دعا کرواؤں آپ کے لیے؟ نہ حکیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں دعا بھی کریں، دعا مجھے بتا بھی دیں پر لیکن میں خود بھی پڑھ لیا کروں گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ دعا بھی کرواؤں گا. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. حکیم صاحب کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ بائی پاس بھی ہوا ہے، اسٹنٹ بھی پڑے ہیں. بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ پھر اس طرح روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں نا وہ اپنے معالج سے ہی رابطے میں رہیں. جی تو ویسے ایک ایسی چیز بتا دیتا ہوں جس کا نقصان نہیں ہے، ایز اے سپورٹڈ وہ ساتھ لے سکتے ہیں. 2 چیزیں ہیں، ایک جدوار جڑی بوٹی ہے اور ایک اود سلیب، یہ 2 ہربز ہیں. یہ طب میں دماغ کو طاقت دینے کے لیے بھی، اور کوئی بلاکج یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے جھٹکے یا سرا ٹائپ کیفیت ہوتی ہے نا، تو اس کا دل کی دوائیوں کے ساتھ بھی وہ لے سکتے ہیں. چنے کے برابر دونوں کو پیس کے صبح شام لیں. باقی اپنے معالج سے رابطے میں رہیں جو بھی وہ ان کو تجویز. معقول بات ہے کہ جو آپ کا پریکٹیشنر ہے، جو آپ کا معالج ہے، اگر آپ اس سے زیادہ کنسلٹ کریں تو بہتر ہے. اچھا پروفیسر صاحب، ہم قرآن کے حوالے سے ابھی قیوم صاحب سے بات کر رہے تھے تو وہ طرز عمل بتا رہے ہیں کہ زندگی میں کیسے شامل کیا جائے. اگر کوئی شخص رمضان میں اپنی روحانی حالت بہتر کرنا چاہتا ہے، امپروو کرنا چاہتا ہے اپنی شخصیت کو، اپنے دین کو، تو وہ کون سی 2-3 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کرنے سے وہ رمضان کے بعد بھی اثر باقی رہے؟ قرآن مجید ایک میٹر ہے اس بات کا کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں. جی. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جی. جب ان پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے. اور تلاوت سے مراد ابھی ہم سنتے رہے ہیں جی صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر غوطہ زن ہو کے کہ اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں. ڈاکٹر ملک صاحب تو عرب آیا کہ جی میرے بڑے مسئلے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی کو کبھی نہیں بتایا. انہوں نے کہا جی آپ مجھے نہ بتائیں، آپ عرب ہیں نوجوان، تو آپ یوں کریں کہ تلاوت کریں، اور جب تلاوت کرتے کرتے ایک آیت آئے گی جو آپ کے ساتھ بولنا شروع کر دے گی تو آپ اس کی باقاعدہ پھر
بار بار اس کو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ تلاوت کرتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، تو اب وہ بار بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، انہوں نے کہا جیسے آئے تو وہ کچھ دیر کے بعد عرصے کے کہنے لگا جی حکیم صاحب مسائل بڑے شدید بھیانک تھے، تو میرا تو جی چاہتا ہے کہ پاؤں آپ کے چوم لوں، لیکن یہ ہے کہ میرے سارے مسئلے ہی حل ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ شفاء لما فی الصدور بھی ہے اور ہدی للناس بھی ہے۔ تو جب ہم تلاوت کریں تو تلاوت اونچی آواز سے کریں کہ اللہ سن رہے ہیں، تو اس کا کیا مزہ ہوگا پھر، اور جب اس کے ساتھ معانی کا بھی ادراک ہو کہ اللہ یہاں پر کہتے ہیں کہ رک جا، یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، تو وہ زندگی میں ایک چینج یقیناً آتا ہے۔ اس کے اندر ایک چیز مد نظر یہ ہے کہ ہمارا عام طور پر رویہ اس میں تبدیل ہونا چاہیے، اور وہ قرآن ہی تبدیل کرتا ہے کہ آپ کے ملازم ہیں، گھر والے ہیں، بچے ہیں، تو غصہ بھائی ان کو بھی آسانی دیں اور ان کو بھی آسائش دیں اور ان کا کام بوجھ ہلکا کریں، کیونکہ یہ ایک تقاضا ہے دینی لحاظ سے، اور یہی قرآن کا بندہ قرآن جو بنتا ہے نظر آتا ہے، قاری حقیقت میں ہے قرآن۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ جو ہمارا نوجوان آج جن مسائل کا شکار ہے وہ سکرین کے اوپر ہے، تو اس سکرین کی بجائے ایک سکرین جو عرش والی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لے، اور اس کا ذریعہ یہی ہے جو قرآن مجید کے ام علی قلوب اقفالھا، قفل تو نہیں ہے، تو اس کو انلاک کرے، اور دوسرا اس کے ساتھ کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ آپ جب پڑھیں گے تو 80-85% تو ہم بول رہے ہیں گفتگو کے اندر، تو خود بخود ہی اترتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے کہ ایک تو اللہ کے حقوق ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں، اور اس کے ساتھ حق نفس بھی ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک نے ہمارا جو رات کا قیام کیا ہے وہ ایک روحانی جو قرآن کا نزول، اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک محاورہ سا ہے، وہ مہاجاوی چلا گیا مسجد، جو کبھی نہیں گیا تھا اور لچا لفنگا بدماش گنا جاتا ہے، اس لیے کہ شیاطین قید ہو گئے ہیں اور وہ بندہ خود نہ شیطنت کی انتہا پر ہو، تو وہ بھی ایک اترتا ہے جب نزول قرآن ہوتا ہے۔ اور یہ نزول قرآن کیسا کمال ہے اللہ کا کہ لیلۃ القدر لیلۃ نزول قرآن، تو وہ بھی ایک چینج واقعی ہوتا ہے کہ وہ اتر آتا ہے تو وہ پھر مسجد میں چلا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، بڑی مناسب بات ہے۔ آپ دیکھیے، سوری میں بات چک رہا تھا، ہوا یہ کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ سارا سال وہ نہیں گیا مسجد، اور جب ہم رمضان میں اس کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو باتیں کرتے ہیں، یہ بات واقعی سوچنے والی، بلکہ اس کو کرج کرنا چاہیے کہ بہت اچھی بات ہے آپ آگے۔ وقت چونکہ کم ہے، مجھے کلوزنگ کرنی ہے، لیکن میں تھوڑا وقت اپنے دونوں معزز مہمانوں سے لوں گا۔ جب ڈاکٹر صاحب اس کو مختصراً کمپلیٹ کر دیجیے گا کہ وقت نکالنا سب سے بڑا چیلنج ہے، جیسے ابھی ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، آپ سب ماشاءاللہ معزز مہمان وقت نکال کے ہی آئے، تو ایک پروفیشنل لائف میں کوئی ملازمت پیشہ ہے، کوئی تاجر ہے، کاروبار کر رہا ہے، واٹ ایور اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں، وہ کس طرح سے اسکیجول کرے چیزوں کو، کیسے ترتیب دے، خاص طور پہ رمضان میں افادیت بھی حاصل کر سکے، درجات بھی بلند ہو سکے؟ جی بالکل۔ دیکھیے رمضان مبارک کی جو عبادات ہیں وہ اتنی اہم ہیں کہ ان کے لیے ہمیں پہلے سے ہی اپنا وقت جو ہے اسے ترتیب دینی چاہیے، جو عموماً ہم نہیں دیتے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہماری جو شاپنگ وغیرہ ہے، جو خریداری ہم نے عید کے لیے کرنی ہے، کیا ہی بہتر ہو جائے کہ ہم وہ ساری خریداری، خواتین بھی اور مرد بھی اور بچے بھی، ہم وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے مکمل نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے سے رمضان مبارک جیسے مقدس مہینے میں ہمارے بازاروں کے اندر جس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر ہے، سال بھر کی عظیم ترین رات، اس میں ہماری مارکیٹس جو ہے، اچھا اس میں میں یہ خدا نخواستہ نہیں کہہ رہا کہ ان اوقات میں کاروبار کرنا غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، میں ایسی بات ہرگز نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمارا جو فوکس ہے، ہماری جو ترجیح ہے وہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، رمضان مبارک کی عبادات کی طرف ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو عید کی خریداری ہے وہ ہم رمضان المبارک سے پہلے مکمل کر لیں۔ ٹھیک۔ دوسرے نمبر پہ ہم اگر غور کریں ہماری زندگی میں، جنہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مصروفیت ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم نے زبردستی اپنی مصروفیت بنایا ہوا ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب جو شخص جو ہے وہ
بلا بغیر کسی فائدے کوئی فائدہ نہیں ہے. جی. وہ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ سکرولنگ کرتا رہتا ہے وقت ضائع کر اور رہا ہے. اسی چیز میں وہ گھنٹوں برباد کر دیتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہے کہ یہی وقت وہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول میں لگا دے. تو میرے خیال میں اگر صرف یہ 2 پوائنٹ جو ہیں کہ ہم اپنی جو مصروفیات ہیں اس پہ غور کر لیں, کون سی اضافی چیزیں ہیں جو بہت ضروری مصروفیات ہیں. اگر کوئی کاروباری ہے تو ہم اسے ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ رمضان المبارک میں تم اپنا کاروبار جو ہے وہ سارا ختم کرو اور جو ہے وہ صرف عبادت پہ آ جاؤ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. جو شریعت اور دین ہے اس میں دین اور دنیا ان دونوں کا خوبصورت امتزاج ہے. ٹھیک ہے. البتہ اگر کوئی شخص کچھ دن جیسے اعتکاف ہے کچھ دنوں کے لیے وہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے تو وہ اعتکاف میں بیٹھے, باقی اس کے لیے دنیاوی جو معاملات ہیں وہ کر سکتا ہے, لیکن انسان کی جو ترجیح ہے وہ رمضان کی عبادات ہونی چاہیے. خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ اپنی چیزوں کو اسکیجول کریں اس وقت کے مطابق جو آپ کو زندگی میں 12 مہینوں میں ایک دفعہ ملتا ہے. اور کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں ہم جیسے جو داخل ہو رہے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ نصیب نہیں ہو پاتا دوبارہ, تو غنیمت جانے. اچھا جی, ایک مختصراً میں حکیم صاحب وقت چونکہ کم ہے, کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایان علی احمد لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی؟ میں ٹھیک ہوں, سب خیریت سے ہے, صحت کے لیے. اچھا کہتے ہیں کہ جی کوئی آپ سے پوچھ رہا تھا کہ موٹاپا کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کوئی میڈیسن؟ ایک بات تو یہ ہے. اور آگے پھر لکھتے ہیں ایک اور آلیان ہی لکھتے ہیں کہ موٹاپا کم کرنے کے لیے میڈیسن بتا دیں. موٹاپا کم کرنے کے لیے میڈیسن 3 دفعہ لکھ دیا انہوں نے. چلیں اینی وے, اویس محمدی بھی ہمیں سلام کریں. وعلیکم السلام. کھانے والی چیزیں, مطلب ابھی ہمارا ایک مشروب کا پورشن رہتا تھا تو وقت کم ہے تو ایک مشروب میں بتاؤں گا موٹاپے کے لوگوں کے لیے. جی. جب ہم افطاری کر لیں گے نا جی, پھر ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے جب ہم جاگ رہے ہوں گے عبادت کے لیے, تراویح کے لیے, تو اس میں ہمیں ایک مشروب بنا کے ایک بوتل لیں اور ساتھ رکھنا ہے. جدھر بھی جائیں وہ تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں. اس سے تھوڑا ٹیسٹ بھی اچھا رہے گا اور وہ باڈی ڈیٹاکس بھی کرے گا اور باڈی کو انرجیٹک بھی کرے گا. 3 اس کے فائدے ہوں گے ہمیں نا. تو اس میں 1 لیٹر پانی لینا ہے, صاف پانی پینے والا. اس میں ایک یہ انگوٹھے کے برابر تقریباً ادرک کا ایک ٹکڑا ڈال لینا اور 5 دانے سبز الائچی کے ڈالنے. اچھا. 1 ٹی سپون اس میں زیرہ, 1 ٹی سپون اس میں سونف اور 1 گرین ٹی جو بازار سے ملتی ہے اس کا 1 ساشا. ٹھیک ہے. اس کو بس 2 ابالے دے کے, یہ تھوڑی اس میں کیفین بھی آ جائے گی گرین ٹی کی طرف سے, اور باقی وہ ادرک اور یہ ساری چیزیں باڈی کو نظام ہضم کو ڈیٹاکس بھی کریں گی. اور وہ جو پانی بنے گا اس کو شاید سے تھوڑا میٹھا بھی کیا جا سکتا ہے جن کو شوگر نہیں. اگر شوگر ہے تو بغیر میٹھے کے بھی اچھا ذائقہ بن جاتا ہے. تو تھوڑی یعنی اس کو بوتل میں ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے پورشن میں لیتے رہیں. باڈی کو ہائیڈریٹ بھی رکھے گا اور انرجی بھی ملے گی, ایکٹیو بھی کرے گا عبادت کے لیے. ایک تو یہ مشروب پورا رمضان ہمیں شام افطاری کے بعد رات سونے سے پہلے تاکہ اس کو 1 لیٹر کنزیوم کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسری ایک جو بڑی ضروری چیز ہے کہ اکثر لوگ, کیونکہ اس میں پانی کم پیا جاتا ہے روٹین میں روزے کی حالت میں, اور جب ہم کارب کم لیں گے تو یہ پیٹ صحیح صاف نہیں ہوتا لوگوں کا نا, قبض ٹائپ ہو جاتی ہے. تو موٹاپے کو کم کرنے کے لیے پیٹ کا ٹھیک صاف ہونا بھی بہت ضروری ہے, اور فیٹی لیور اور کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم بہت سادہ سا ایک نسخہ, میں اکثر وہ ہماری طب میں دعائے سبز کے نام سے نسخہ ہے, 2 ہی چیزیں اس میں, اور ایک چیز تو اس میں ہے سنا مکی. یہ ویسے بھی طب نبوی کی طرف سے ہمیں اس میں کافی ہدایات بھی ملی ہیں. موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے اس میں شفا ہے, یہ بہت خوبصورت بات ہے. اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جو تنکے ہوتے ہیں وہ نکال دینے ہیں, صرف پتے استعمال کرنے ہیں. تو 1 چھٹانک یہ پتے لے کے گھر میں جو چھوٹا گرینڈر ہوتا ہے اس میں پیس لیں, اور اس کے ساتھ ایک چیز ملانی ہے تیز پات کے نام سے نا, وہ ایک بڑے بڑے پتے ملتے ہیں, تیز پتہ بھی کہتے ہیں, تیز پات بھی کہتے ہیں. تو یہ عام مثالوں والی دکانوں سے, یہ پنساری سے مل جاتے ہیں. تو اس کا بھی پاؤڈر کر کے اتنا ہی 1 چھٹانک برابر وزن ملا لینا. تو یہ سبز رنگ کی ایک دوائی بن جائے گی. تو ڈبی میں رکھیں. تو جتنے موٹاپے کے مریض ہیں, کولیسٹرول ہائی کے مریض ہیں, فیٹی لیور کے مریض ہیں, وہ 1 آدھی چمچ پہلے شروع کریں, جتنا ان کا معدہ برداشت کرے. اگر صحیح پیٹ صاف نہ ہو تھوڑی بڑھا دیں,
اگر تھوڑا کم لگے تو زیادہ لگے تو پیٹ زیادہ صاف ہو تو اس کو کم کیا جا سکتا ہے. اگر کسی کو یہ مسئلہ نہیں ہے کنسٹیپیشن کا تو وہ روٹین میں تھوڑی چنے کے برابر بھی لیتا رہے تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اس سے فائدہ ضرور ہوگا, پیٹ بھی کم ہوگا, چربی بھی کم ہوگی, لیور بھی صاف ہوگا اور کولیسٹرول بھی کم ہوگا اور روزوں کی افادیت بھی انشاءاللہ مزیدار رہے گی. تو اللہ تعالیٰ یہ جو رمضان کی روحانی برکتیں ہیں اور جسمانی صحت کے ساتھ ان کو انجوائے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی, اب میں دعا کے لیے گزارش کروں گا پروفیسر صاحب آپ سے. وقت تو تھوڑا ہے لیکن پھر بھی جتنے بھی لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے, خاص طور پہ صحت کے حوالے سے یا جو بھی ہمارے پیغام کلب کے ممبر ہیں, ہم نے ایک روایت قائم کر دی کہ ان کے لیے خاص دعا کرواتے ہیں. پلیز بسم اللہ کیجیے. اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا ودود, یا عزیز. بابا آدم علیہ السلام بھولے, ہم اس کے بیٹے بھولتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یا اللہ, آج آگ جلائی گئی ہے اور جلایا جا رہا ہے. اللہ, نار نمرود کو گلزار بنانے والے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. یا اللہ, غزہ, فلسطین, کشمیر, جہاں جہاں یہ ظلم ہو رہا ہے, اپنی رحمت سے امت کو اکٹھا ہو کے اس کے لیے جہاد کی توفیق عطا فرما, ان کے ظلموں سے نجات عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفائے عاجلہ صحت کاملہ عطا فرما. روحانی بیماریاں, ذہنی, جنسی, نفسیاتی, قرآن شفا ہے. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق عطا فرما. مگر مچھوں کا معاملہ انتہا پر ہے, مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. یا اللہ, آپ کے رسول جب بھی ٹینشن کی انتہا ہوتی تھی, ہمیں بھی آج وہی دور ہے, ہم اسی دعا کے ذریعے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ, یہ پیغام ٹی وی جو پیغام پہنچا رہا ہے امت کی اصلاح فلاح صلاح کے لیے, اس کو قیامت تک جاری و ساری رکھنا. مساجد, مدارس جن کے اندر دین حق کا پیغام اصلاح امت کے لیے, اللہ ان کی بھی حفاظت فرما. گھروں میں, اسپتالوں میں جہاں جہاں بیمار ہیں, شفا عاجلہ صحت کاملہ عطا فرما. بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما. اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, والدین کے فرما بردار بنا. جب وقت آئے تیرا سلام آئے, جنت کا پیام آئے, موت کی بھی ہوشیوں میں زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما. اور یا اللہ, جو گئے ہیں بڑے یاد آتے ہیں, ان کی مغفرت فرما, ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا اور ہم سب کو جنت فردوس میں جمع فرما. پاکستان عالم اسلام کی خیر فرما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. ہمارے ساتھ موجود رہے حکیم نصر اللہ گھوندل صاحب. حکیم صاحب, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور موجود رہے ڈاکٹر عبدالقیوم عبدالستار صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ کے آنے کا شکریہ. اور موجود رہے پروفیسر مزمل احسن شیخ صاحب. پروفیسر سر, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. لے جی, یہاں پہ ہماری یہ ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ٹرانسمیشن میں. ملتے ہیں اس ٹرانسمیشن میں. السلام علیکم. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, در بدر کی خاک کتنی چھان لی, لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر. رمضان 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 رمضان, مغفرت کا ہو گیا سامان پھر. رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. رمضان میں ہمارا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے, روحانیت کی ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے اپنے معاملات زندگی کی بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ
ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ تندرستی بھی ہونی چاہیے. جنہوں نے میری طرح تھوڑا سا گین کر لیا یا زیادہ گین کر لیا ہے تو وہ کیسے کم کر سکتے ہیں, اور جو پہلے ہی مناسب جسامت کے ہیں ان کو کس طرح سے چلنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی عارضے میں مبتلا ہیں, کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا امتحان ہے کہ روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, تو ان کے لیے رمضان میں کیا معاملات ہونے چاہیے, اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. اور there's a right guy for discuss all that. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاضل طب الجراحت, ماہر غذائیات ہیں, جگر اسپیشلسٹ ہیں حکیم نصر اللہ گوندل صاحب. ان کو بھی ویلکم کریں گے. حکیم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے سر آپ؟ الحمدللہ جی. شکریہ آپ نے وقت دیا. جی تھینک یو. اور وقت کی آج کل قیمت ہمیں پتہ ہے کہ کتنی مشکل ہو چکی ہے کہ کانٹیکٹ کرنا, ملنا. اینی وے آپ تشریف لائے. لوگوں کی بھلائی کے لیے وقت نکالنا یہ تو زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. جی تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ. ہم آپ کے آنے سے پہلے بات کر رہے ہیں روحانیت کے حوالے سے بھی کہ رمضان کا ہمارا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے. تو میں آپ کی طرف آؤں گا کچھ دیر بعد. ہماری گفتگو میں شامل کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالقیوم عبدالستار صاحب کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم جیسے رمضان مبارک کی آمد ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں, ایک روٹین کے طور پہ لوگ لیتے ہیں کہ 11 مہینے جو ہماری زندگی گزرتی رہی ہے تو یہ 12واں مہینہ بھی کوئی خاص ڈفرنس نہیں آتا بہت سے لوگوں کی زندگی میں. لیکن جب ایسے ہم دیکھتے ہیں بڑی شخصیات کو, آپ کو دیکھتے ہیں, حکیم صاحب کو دیکھتے ہیں, تو معاملات زندگی بدل جاتے ہیں, بڑے ڈفرنٹ اور بڑی یکسوئی سے سارے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے خیال میں اس بار ہمیں اپنے ذہن میں کیا ذہن سازی کرنی چاہیے, کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو ہم سب لوگ جانتے ہیں جی. لیکن اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مہینہ ابھی 2 یا 3 دن بعد شروع ہونے جا رہا ہے یہ کتنا اہم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا اسے ایک موقع بنا کر ایک عظیم فرصت ہمارے لیے اس مہینے کے اندر رکھ دی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے گناہوں کی سال بھر کی ہماری جو نافرمانیاں ہیں, ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے ہیں, تو ان کی بخشش کا سامان اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر بڑے ایزی اور آسان طریقے کے اندر ہمیں عطا کر دیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو وہ بتاتی ہیں کہ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے, شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. اور یعنی کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو یہ ہمیں کیا گائیڈ کرتی ہیں, یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ مہینہ غیر معمولی ہے, یہ معمولی نہیں ہے. اسے ہم اتنا جیسے ہم کہتے ہیں ایزی نہیں لینا چاہیے اسے. اس کے لیے ہمیں باقاعدہ تیاری کرنی چاہیے, ہمیں اس کے لیے اسپیشل پلاننگ کرنی چاہیے کہ یہ جو ایک مہینہ ہے یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس میں جو روزہ ہے اس کے متعلق رسول کریم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے, رمضان کا روزہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پہلے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو ایسی کتنی احادیث ہیں, اگر میں ان کو ذکر کروں تو اس میں کافی وقت لگ جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنا اہم دن وہ چند ہی دنوں بعد شروع ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ, تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ اپنے آپ کو شعوری طور پہ اس چیز کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے, جیسے پچھلے سالوں میں, پچھلے برسوں میں میرے رمضان میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ اس رمضان میں نہیں ہونی چاہیے. میں درست کر لوں اس کو, میں اسے درست کر لوں اور غور کر لوں کہ پچھلے رمضان میں مجھ سے کیا کوتاہی رہ گئی تھی. اس کوتاہی کی وجہ سے رمضان کی جو برکات تھیں, اس کی جو عبادات تھی, ان کے اندر کمی رہ گئی تھی. میں صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو انعامات اس ماہ مقدس کے اندر رکھ دیے ہیں میں انہیں حاصل نہیں کر سکا. تو ہمیں اس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ ہمیں عزم کر لینا چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں, اس سال, اس برس جو رمضان شروع ہونے جا رہا ہے,
اس میں ایسی کوئی کوتاہی جو پچھلے سال مجھ سے ہو گئی ہے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ٹھیک یہ سب سے پہلے ہمیں اس حوالے سے شعوری طور پہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے. میں دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف، میں وقت کا قیدی ہوں میں، تو مجھے کہیں نہ کہیں آپ کو روکنا پڑے گا بڑی معذرت کے ساتھ. اچھا، اب جب ہم بات کرتے ہیں نا جی اپنی نیت کے حوالے سے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے حوالے سے، جسمانی طور پہ بھی حکیم صاحب تیار کرنا ضروری ہے اپنے آپ کو. اب ایسی کون سی غذائیں کھائی جائیں؟ خاص طور پہ ہوتا ہے کہ آپ اتنا کھاتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ آپ روزے کی افادیت کو پا سکیں الٹا نقصان کر لیتے ہیں. میں سستی بننا شروع. میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ آپ کے جگر کو، آپ کے لیور کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، آپ کے ہارٹ کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، آپ کے مسلز کو. وہ ساری چیزیں ہم نے، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں عطا کیا ہے کہ آپ اپنی باڈی کو ریسٹ دے سکیں. ہم ریسٹ نہیں دیتے، ہم وہ ساری چیزیں الٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی کون سی غذائیں کھائی جائیں جو سحری میں توانائی بھی دیں، پیاس بھی کم لگے، انرجی لیول بھی آپ کا بحال رہے؟ اس میں میں کوشش کروں گا کہ ہم تھوڑے ٹائم میں جی کچھ ایسی چیزیں اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ ایک پیمانہ ہو ہمارے پاس، پھر اس پہ کچھ بھی ہم ایک ترتیب سے چیزیں سیٹ کر لیں. جی وہ سمجھنے میں بھی لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور اس میں پھر ٹائم بھی بچ جائے گا ہمارا بھی اور لوگوں کا بھی. جی سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہمیں دو گروپس میں لوگوں کو تقسیم ابھی کرنا ہوگا. ایک ہیں کہ جو اپنے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا کہ رمضان میں روزے بھی رکھیں گے، ثواب بھی کمائیں گے اور وزن کو بھی کنٹرول کریں گے. یا میری بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، بہت سارے لوگوں کا، میں بھی شامل ہوں اس میں. جزاک اللہ. تو ہمارا بھی یہی ہوتا ہے کہ رمضان انشاءاللہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے. جی تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک انوائرمنٹ کے ساتھ آسانی ہو جاتی ہے. آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے. تو عام دنوں میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، سب لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کے لیے اس میں انشاءاللہ وہ آسانی والا معاملہ ہے کہ وہ کوشش کر کے وزن کم کر سکتے ہیں، ٹائپ 2 شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بلڈ پریشر کو مینج کر سکتے ہیں، اور اس سے فیٹی لیور کو مینج کر سکتے ہیں، اور اپنے جو ان کے لپڈ پروفائل اب نارمل ہیں، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے اس کو نارمل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک گروپ ہم رکھیں گے کہ ان کے لیے ایک ڈائٹ پلان ہو، اور ایک جو روٹین میں لوگوں کے لیے ہیلدی اور صحت مند، کہ وہ ایکٹیو، صحت مند، انرجیٹک اور اچھے طریقے سے عبادت کر سکیں جن کو یہ مسئلے نہیں ہیں. ٹھیک. تو پہلا میرا خیال ہے ہم اسی کو لیتے ہیں کہ جو موٹاپے کا شکار ہیں، یا جن کا فیٹی لیور ہے، یا جن کو ٹائپ 2 شوگر کا مسئلہ ہے. تو اس میں نا جو آج کل ایک سوشل میڈیا پہ اور عام روٹین میں نا اتنا وہ مواد شیئر کر دیا گیا ہے نا، اب عام بندے کو سمجھ نہیں آتی میں شروع کہاں سے کروں. بہتات اتنی زیادہ ہو گئی ہے. جی، وہ ہر بندے کا ایک اپنا نظریہ لے کے نا اس نے وہ شیئر کر دیا ہے. تو وہ میرے جیسا، آپ جیسا بندہ جب سرچ کرتا ہے نا میں شروع کدھر سے کروں، ختم کدھر کروں، تو یہ بڑا پرابلم ہے. اور کچھ لوگوں نے تو اتنے زندگی کو لوگوں کو ٹف کر دیا ہے کہ کھانے پہ اتنی پابندیاں لگا دی ہیں، وہ پھر مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے کھانے پینے کا. یہ بھی ایک زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کھانے والی چیزیں پیدا کی ہیں اور بھوک پیدا کی ہے کھانے کے لیے. روزہ ٹریننگ ہے اس پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ جو فاسٹنگ کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو اس میں کنٹرول کر کے اچھی چیزوں کو ٹیسٹ کے ساتھ کھانا. آج ہم یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنا وزن بھی کنٹرول کریں اور باقی ساری چیزیں بھی مینج کریں، لیکن تھوڑا اس میں ٹیسٹ بھی ہو، کہ ہم پکوڑے بھی کھا سکیں، پراٹھا بھی کھا سکیں. اچھا، پکوڑے پراٹھے بھی کھا سکیں. اچھا، یعنی یہ ساری چیزیں بھی شامل ہوں ہمارے مینیو میں. اور یہ ساتھ ساتھ سب کچھ مینج بھی ہو کہ شوگر بھی کنٹرول ہو رہی ہو، موٹاپا بھی کنٹرول ہو رہا اور فیٹی لیور بھی کنٹرول ہو. کیونکہ یہ نا بڑا پھیکا کر دیا گیا ہے پرہیز کے نام پہ زندگی کو. ٹھیک ہے. تو اس پہ میں نے کیونکہ اپنے لیے بھی سرچ کیا اور پھر یہ ناظرین کو بھی فائدہ ہونا چاہیے اس کا کہ زندگی میں ٹیسٹ بھی رہے، اللہ کی جو حلال کردہ چیزیں ان کو اچھے طریقے سے ایک طریقے سے کھا کے ہم اسے انجوائے بھی کر سکیں. تو شروع ہم سحری سے کرتے ہیں. جی. سحری بیسیکلی بنیاد ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا، تو جب اس میں جو ہم روٹین میں یعنی سحری کے وقت اپنا مینیو سیٹ کرتے ہیں، تو اس میں ایک تو سادہ ہونا چاہیے. مطلب زیادہ چیزیں ویسے بھی سحری میں اچھی نہیں لگتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پراٹھے کے بغیر سحری نہیں ہو سکتی. ارے کیا کوشچن دے رہے ہیں آپ حکیم صاحب، آپ اب اس پراٹھے کا ایک پروٹوکول ہم نے پورا کرنا ہے. ہاں جی. پروٹوکول یہ ہے کہ وہ پراٹھا ایک تو میدے کا نہ ہو، یعنی ریفائنڈ کارب نہ ہو،
وہ دیسی گندم پیسی ہوئی ہو جو عام چکی سے آٹا ملتا ہے, اور اگر وہ تازہ پیسا ہوا رمضان میں تو اور اچھا ہے. ٹھیک ہے. یعنی سٹور والا یا اس میں کوئی اس کی اس کو یعنی پریزرو کرنے والا کی چیز اس میں شامل نہ ہو, فریش آٹا ہو اور گندم کا آٹا ہو جو چکی والا آٹا ہو, اور اس کی مقدار کنٹرول ہو. اصل میں یہاں پہ تھوڑا سا ہم نا ایک تو شرط لگائیں گے اپنے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی کہ اس کا جو ہے نا مقدار وہ 100 گرام سے 150 گرام سے زیادہ نہ ہو. اچھا. تو اب اس پہ آپ زیتون کا تیل لگا سکتے ہیں, مکھن لگا سکتے ہیں, دیسی گھی لگا سکتے ہیں. اس میں پھر ریفائنڈ آئل اور ریفائنڈ گھی نہ لگاؤ. یہ کچھ کیونکہ چیزیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے تو بچنا ضروری ہے. اب پراٹھا بندہ کھائے چنگا تے کھائے نا جی. تے اودے چ دیسی گھی لگا کے مکھن لگا کے کوئی اس طرح دا خال جو اچھی گڈ فیٹس ہیں اچھی چیزیں ہیں وہ لگا کے تو اس کی مقدار کوانٹیٹی کنٹرول کر کے ایک تو یہ ضروری ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ نا صبح ناشتے میں یعنی سحری میں جب ہم سحری کر رہے ہوں تو کوئی ایسی چیز ضرور شامل کرنی چاہیے جو پرو بایوٹک ہو. پرو بایوٹک کا جو ہے نا ٹرینڈ ہمارے ملک میں بہت کم ہے. بہت سارے ملکوں میں جاپان وغیرہ میں تو باقاعدہ ہر میل کے ساتھ جو ہے نا ہر کھانے کے ساتھ یہ ضروری آئٹم ہوتی ہے. تو اس میں ہمارے علاقے میں سب سے بہترین گھروں میں لوگ دہی بنا لیتے ہیں. دہی کی تھوڑی مقدار سحری کے ساتھ شامل کی جا سکتی ہے. اچار پرو بایوٹک ہے, اس کو شامل کیا جا سکتا ہے. اچھا. اور اسی طرح اگر لسی کسی کا مزاج بلغمی نہیں ہے اور اس کو کوئی اس طرح کا سانس کی تکلیف نہیں ہے تو وہ لسی بھی انٹیک کر سکتا ہے حسب طبیعت, 1 گلاس 2 گلاس. تو اس میں تھوڑا سا انرجی کو برقرار رکھنے کے لیے انڈے شامل کیے جا سکتے ہیں, 1 یا 2. شکر آپ نے انڈوں کا ذکر کر دیا, ورنہ مجھے لگ رہا تھا انڈے تو گئے ان ساری چیزوں کے بعد. کم از کم 2 انڈے لے سکتے ہیں. آج نا ایک چیز اور میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں. یہ نا گندم کو لے کے اتنا پراپوگنڈا کر دیا گیا ہے نا, اس کے پیچھے میں نے بڑا دھیان کیا کیونکہ ایک وقت تھا میں بھی اسی پراپوگنڈے کا شکار ہو کے نا گندم میں نے کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دی. اچھا. تو سائیڈ افیکٹ یہ ہوا کہ باڈی کی نیوٹریشن لیول اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی سپلیمنٹ یا کوئی مصنوعی وٹامنز نہ لیں تو بندے کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے. سپورٹیو ایڈ کرنا پڑتا ہے. یہ پچھلے دنوں نا ایک ہمارے دوست ہیں قاری صاحب ہمارے جی, وہ ایسے ہی نا کسی بندے نے ان کو بتایا, اس کو شوگر کا مسئلہ تھا, انہوں نے روٹی چاول چینی چھوڑ دی بالکل نا, انڈے صبح بھی کھا رہے ہیں دوپہر کو بھی کھا رہے ہیں, سلاد لے رہے تھے, وہ فروٹ بھی چھوڑا ہوا تھا, وہ دودھ کا کام کرتے ہیں. تو وہ دودھ لے کے آ رہے تھے بیچارے تو وہ گر گیا, بے ہوش ہو گئے. اب لوگوں نے اٹھو کے جب وہ اسپتال پہنچایا تو چیک کیا تو ان کی شوگر اتنی لو تھی کہ وہ باڈی کو جتنی نیڈز تھیں, جتنا چاہیے تھا شوگر یعنی گلوکوز باڈی کو, وہ بیسک نیڈ سے بھی نیچے چلے گئے, ڈیفیسٹ آ گیا. اب یہ جو ایک چیز ہے نا کہ لوگ اب روزے بھی بیچارے رکھ رہے ہوں اور ان کی روٹی بھی بند کر دی جائے, صرف انڈوں پہ رکھیں, اور صبح سے 12 گھنٹے صرف انڈوں پہ جب رکھیں گے نا تو سارے چکر کھا کے پھر بے ہوش ہو کے گر ہی رہے ہوں گے, کیونکہ ان کو پھر عبادت کرنے کے لیے جو انرجی لیول چاہیے وہ ملے گا نہیں. آپ کبھی روٹی کی نیوٹریشن میں سارے ناظرین سے کہوں گا کہ اس کو ایک دفعہ پڑھیں, گندم کی, میدے کی نہیں, مطلب ریفائنڈ کارب نہیں میں بات کر رہا, جب میں گندم کی بات کر رہا ہوں وہ چکی والا پیور گندم کا آٹا, ٹھیک ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک. اس میں 2 انڈوں کے برابر پروٹین ہے ایک روٹی میں. یہ آج تک آپ کو کسی نے بات نہیں بتائی ہوگی کہ آپ جب روٹی لائیں وہ صرف کارب نہیں ہم لے رہے ہیں, اور دوسری سائڈ پہ ایک روٹی میں جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ یعنی 55 سے 60 گرام کے درمیان ہے. جو پیور گندم ہے نا 50 گرام کاربز بھی آپ بتا رہے ہیں, پروٹین بھی آپ بتا رہے ہیں, دونوں چیزیں. اس کے علاوہ اس میں سیلینیم ہے, اس میں وٹامن B1 ہے, B6 ہے, اس میں آئرن ہے, اس میں میگنیشیم ہے, اس میں سیلینیم ہے, وہ اس میں بہت سارے منرل بھی ہیں جو پھر اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے نا پھر میگنیشیم کے, سیلینیم کے, وٹامنز کے اور کیلشیم کے اور سارے سپلیمنٹ ایکسٹرا ہمیں لینے پڑیں گے. ٹھیک. تو یہ چیز اصل میں سمجھانا ضروری ہے کہ جب ہم روٹی لے رہے ہیں تو ہمارے دماغ کو روزانہ 24 گھنٹے میں 120 گرام گلوکوز چاہیے. یہ بھی نارمل ہے, پھر یہ نارمل آپ چھوڑ دیں گے تو غلط. یعنی ہم اگر کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں نا, دماغ تو چل رہا ہے. اب دماغ کو اپنا فنکشن چلانے کے لیے ایک دن میں 120 گرام گلوکوز چاہیے.
اگر وہ ہم دن میں 2 روٹیاں کھا لیتے ہیں یا ایک ٹائم 1 روٹی 1 چھوٹی پلیٹ چاول کی کھا لیتے ہیں تو وہ تو دماغ نے کنزیوم کر لیا، ٹھیک ہے، وہ شوگر تو چلی گئی. دماغ چلانا ہے تو یہ کھانا پڑے گا. دماغ کو چلانا ہے ضروری ہے، ورنہ چکر وہ قاری صاحب کی طرح چکر کھا کے لوگ بیچارے بے ہوش پڑے ہوں گے، اور تراویحوں میں ان کو ہوش ہی نہیں ہوگا. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں، لیکن چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کو گفتگو میں شامل کریں، ہم دوبارہ آئیں گے سر اسی پہ. یہ بات بڑی ضروری ہے، یہ ضروری بڑی ہے طریقے سے ہم نے اس کو ہاں جس کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم چکروں میں ہی رہ جائیں گے، جیسا وہ چکر والا ذکر کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب، جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے، بائی دی وے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. طریقہ آپ کو پتا ہے 042-111-700-000 یعنی 042-111-700 اور 000 پہ آپ ڈائل کیجئے. آپ نے صحت کے حوالے سے کوئی بات ڈسکس کرنی ہے، ٹو دی پوائنٹ، آئی اگین ریپیٹ، ٹو دی پوائنٹ آپ بات کر سکتے ہیں. حکیم صاحب سے دین کے حوالے سے شرعی رہنمائی لینی ہے تو ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، آپ اس کے لیے بھی سوال کر سکتے ہیں. یوٹیوب کے لائیو لنک پہ بھی آپ لکھ رہے ہیں، چند ایک کمنٹ فوری شامل کر لیتا ہوں. عرفان صاحب، زمام راشد ہیں، پھر محمد موسیٰ ہیں، عرفان ہیں اور ایور روز آرٹ کرافٹس ہیں. یہ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. اور لکھتے ہیں ماشاءاللہ بھائی اللہ عزت آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. محمد موسیٰ لکھتے ہیں جی آمین، بہت شکریہ. اور عرفان لکھتے ہیں کہ نظامی بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین. بہت دیر لگائی مفتی صاحب کو دکھانے کے لیے. نظامی بھائی آپ کو مفتی صاحب کو دیکھ کر قسمیں دل خوش ہوتا ہے. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور تمام ٹیم کو جی خوش آمدید کہہ رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں. ایور روز آئی ڈی اور کہتے ہیں کہ آپ کی آواز ٹی وی پر نہیں آ رہی. میرے خیال میں کہیں ایک آدھی جگہ پہ شاید ہو رہا، لیکن ہمیں جتنے بھی ابھی میسیجز اور چیزیں یہاں پہ موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق ٹھیک چل رہا ہے. اینی وے ٹیم اس کو دیکھ لیتی ہے. اچھا پروفیسر صاحب، ہم جیسے بات کر رہے تھے تزکیہ نفس کے حوالے سے، ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کو کہاں سے شروع کیا جائے، اور جو ایک عام انسان روزمرہ کی دور میں الجھا ہوتا ہے اپنے معاملات زندگی میں، کاروبار میں، جاب میں، پروفیشن میں، ماہ رمضان میں اپنے اندر کی صفائی اور اصلاح کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے کیا جائے؟ یہ جو الجھا ہوا انسان ہے جی تو الف کو سین سے بدل لے تو سلجھا ہوا انسان بن جائے گا. بیوٹیفل بیوٹیفل ماشاءاللہ. اور اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اپنی صحبت، کیونکہ نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ غرق ہو گیا، اور سب سے بڑی صحبت وہ اللہ کی صحبت ہے. جی بڑا پیارا یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، جی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو اس میں جناب محمد رسول اللہ کی ذات اقدس کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اس محبت کا اظہار ہے. دوسری طرف ان اللہ لا يحب الکافرین، نافرمانوں کے ساتھ تو اس کی محبت کا تقاضا کوئی نہیں ہے. تو اس میں سعد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت پیارا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی علامت بھی تو ہونی چاہیے. تو اللہ کی محبت کی علامت ہے قرآن مجید سے محبت، اللہ کے کلام سے. جی قرآن مجید سے محبت کی علامت یہ ہے کہ حامل قرآن سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور آپ کی ذات اقدس سے محبت کا ثبوت ہے کہ آپ کی سنت کے ساتھ محبت کی جائے. سبحان اللہ. اور سنت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ پھر آخرت کے ساتھ محبت کرے، کیونکہ انجام کار تو اللہ کے دربار کی حاضری ہے، اور آخرت سے محبت کے لیے بندے کو اپنی ذات سے محبت کرنی چاہیے. اپنی ذات سے محبت؟ اپنی ذات سے. اچھا. اور اپنی جان سے، ذات سے جو محبت ہے وہ یہ ہے کہ زاد راہ آخرت کے لیے، کیونکہ سدا کسی نے یہاں نہیں بیٹھ رہنا ہے، تو وہ اتنا ہی لے جو ٹریول لائٹ اف یو مسٹ، کہ چھلانگ لگائے اور جنت میں پہنچ جائے. سبحان تو اس میں عربوں کے نزدیک محبت یہ ہے کہ کسی چیز کا خلوص دل کے ساتھ قصد کرنا. اور الحضری کہتے ہیں کہ بندے کی اللہ اور اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ ہے اللہ کی اطاعت اور احکام کی پیروی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کی محبت یہ ہے کہ ان کو بخش دے. سبحان اللہ. تو ہمیں اس سلسلے میں سب سے بڑی صحبت جو ہے وہ اس زمانے میں قرآن مجید کے ساتھ ہے. جب ہم قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں تو اصل میں ہم رحمان کے ساتھ جڑتے ہیں، اور جب رحمان کے ساتھ جڑتے ہیں تو دل کے اندر پھر فَاذْکُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا.
تو وہ دل پھر اچھلتا ہے اور اس کی محبت کے اندر پھر تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کب مجھے اس کا قرب اور دیدار نصیب ہو. اور وہ اس نے ایک پیغام یہ جو بھی ہمارے حکیم صاحب محترم بتا رہے تھے، سحری کا وقت ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، فرشتے رحمت کی دعا اور اللہ رحمت نازل کرتے ہیں. اور دوسرا قرب افطار کے وقت ہے کہ اس وقت پھر اللہ فرماتے ہیں یا ملائکتی قد استحییت عبدی فلیس لہ غیری، ہاتھ خالی لوٹاتے شرم آتی ہے کہ میرے سوا اس کا کچھ نہیں ہے، یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، جو مانگتا ہے میں اس کو دوں گا. تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا رحمان کے ساتھ کنیکشن قائم ہو جاتا ہے، اور پھر جو اندر کی ہماری گندگیاں وہ دھلنا شروع ہو جاتی ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ کا جو مصداق ہے مزکہ مصفہ ذات اقدس جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تزکیہ ہمارا بھی پھر ہو جاتا ہے. بیوٹیفل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ باتوں کی لذتیں آپ محسوس کر سکتے ہیں، لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، تو وہ یہاں پہ بھی ہو گیا، وہ ہم نے محسوس کیا باقاعدہ جیسے آپ فرما رہے تھے. تھینک یو ویری مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو رمضان میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ رونقیں لگی ہیں، مساجد میں آنا جانا، سب عبادت کی طرف لگے ہوتے ہیں، لیکن وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جو عبادت کو اعلیٰ درجے پہ فائز کر دیتی ہیں، آپ کو تھوڑا ڈیفرنٹ کرتی ہیں؟ جی دیکھیں، کوئی بھی انسان جب عبادت کرنے لگے، جیسے ابھی 1-2 دن تک رمضان شروع ہوگا تو ہم سب لوگ جو ہے وہ رمضان کی عبادات کے لیے تیار بیٹھے ہیں. جی، تو اس کے لیے جو ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں جی، ان سب کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم کوئی چھوٹی عبادت کرتے ہیں یا بڑی عبادت کرتے ہیں، ہم کوئی جو ہے وہ بدنی عبادت کرتے ہیں، ہم مالی عبادت کرتے ہیں، یا کسی طرح کی بھی ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ عبادت صرف اور صرف تیری ذات کے لیے ہے، تیری رضامندی کے حصول کے لیے ہم یہ عبادت کر رہے ہیں. تو ہمیں رمضان سے پہلے ہی اپنے ذہن میں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہماری رمضان کی یا باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول ہونا چاہیے. یقیناً. دوسری چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں ان میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم عبادت کیسے کر رہے ہیں، ہمارا طریقہ کار کیا ہے. تو اس کے لیے عبادت کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق عبادت انجام دینا یہ ضروری ہے. رمضان کی عبادات جو ہیں ہم شروع کرنے سٹارٹ کریں گے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے، بلکہ ابھی سے ہی ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل کر لینی چاہیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ کیسے رکھتے تھے، آپ کی سحری کیسی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کیسی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رمضان کے معمولات اور روٹین کیا تھی. پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام رمضان میں صحابہ کرام کو کیسے لے کر چلا کرتے تھے. تو یہ والی جو چیزیں ہیں ہمیں رمضان سے پہلے ان کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، تاکہ ہم رمضان کی جتنی بھی ہماری عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے ہونی چاہیے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. تو جب ہم اس طرح کی عبادات کریں گے تو میرے خیال میں یہ عبادت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک لائیو کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. جی ضرور. ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. شاہین عباس صاحب فیصل آباد سے کال کریں. شاہین صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے. ہاں جی میں سن رہی. جی فرمائیے. ہاں جی ماشاءاللہ میں نے پیغام اور اسٹیشن ماشاءاللہ میں یہی لگا کے دیکھتی کرتی ہوں، بہت اچھا جا رہا. اللہ سونا انہاں سارے ترقی دے، درستی صحت دے، بہت اچھی گلاں گھر بیٹھے سیکھنے کو ملدیاں نے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ماشاءاللہ تسی میرے ہاتھ سے دعا کرو، میں سکون نہیں، میں پڑھتی ہوں، ذکر بھی کرتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، پر میرا نا بس دل مطمئن نہیں ہوندا ہے، سکون نہیں آندا. سبحان اللہ کی تسبیح کرتی ہیں تو کرسی دی بھی تسبیح کرتی ہیں، سورۃ کوثر دی تسبیح کرتی ہیں. اچھا چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے. جی کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی کچھ پوچھنا چاہو گے تسی؟
हाँ जी, मैं बस यही पूछना सी, बस यही है मेरे हाथ से दुआ करो कि अल्लाह सोना मेरे दिल में सुकून देवे ते मैनू ना शौक ज्यादा से ज्यादा शौक पढ़न दा पवे। जी ठीक है अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत भी दे और आपकी दिली ख्वाहिश को पूरा भी कर दें। बहुत शुक्रिया, आपने फैसलाबाद से कॉल की है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब उनकी ख्वाहिश भी है, वो चाह रही हैं कि मैं दीन के साथ जुड़ी रहूं, मेरे दिल को करार आए। प्रोफेसर साहब, दिल को करार कैसे आएगा, बता दीजिए। अल्लाह अकबर, वो तो उसने खुद ही बता दिया है। हाँ जी, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। और वो कैसा इसमें ज़ात है उसका कि अल्लाह, एक कैफियत ही बदल जाती है। और अगर अलिफ को हटा दिया जाए तो लिल्लाह, माशाल्लाह, फिर लाम हटा दिया जाए तो लहू जी, इसके अंदर भी एक लुत्फ है जी, और हु इसके अंदर भी। तो इत्मीनान क़ल्ब के लिए इंशराह सदर है। और ये है कि जब हम नाम लें तो फिर हम सबसे कट के, हम आम तौर पर सुभान अल्लाह इस तरह करते हैं, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्योंकि शैतान ने तो रोकना है और उसने बाबा जी को जन्नत से निकलवाया है। तो उसका तरीका यही है कि जब भी हम यकसुई के साथ बैठ के, क्योंकि जब तक हम कट ऑफ नहीं होते हैं, ज़ुबान दर तस्बीह है, ठीक, तो इत्मीनान क़ल्ब के लिए अल्लाह जब ये फरमाते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि ज़िक्र में कुरान मजीद खुद ज़िक्र है, दूसरा सलात अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, शैतान को हराने के लिए आए हैं, वुज़ू बावक्त रहना चाहिए, आके मुसल्ले पर खड़े होके अल्लाह अकबर, और फिर ऊंची पढ़े, जमात में तो मस्जिद में ज़ाहिर के इत्माम है, अल्लाह अकबर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तो वो कानों के अंदर से फिर दिल के अंदर उतरेगा, फिर इसी तरह ही महसूस होगा जैसे में हम कलाम। ठीक है। और तीसरा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा यकसुई बहुत ज़रूरी है। तो हम अभी तक चक्रों में हैं, वो चक्रों पे वापस जाते हैं जरा हकीम साहब के पास, फिर अब्दुल करीम साहब आपके पास आएंगे। सर चक्रों में से निकाले ना, बात वहीं पर बस मैं वही उसमें वो अंडों वाली बात बता दीजिए। आजकल जो अंडे निकले हुए नए नए, तो वो अंडे वो भी वज़ाहत फरमा दें। सर बस इसमें फिर वो तो पहली शर्त है कि जो भी हम खा रहे हैं वो खालिस होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यानी अब आप वो बात कर रहे हैं जो फिर नामुमकिनात में चला गया। बुनियादी शरायत हैं सेहत के लिए, उसमें एक तो रिफाइंड चीज़ें हमने नहीं लेनी, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो, रिफाइंड घी हो, रिफाइंड आटा हो, रिफाइंड चीनी हो, या रिफाइंड रिश्ते हो, उनसे भी बचे जरा। कुछ भी जहाँ पे रिफाइंड उधर से थोड़ी एहतियात, बल्कि यहाँ पे थोड़ा गोल दायरा लगाना, रेड लाइन वाला, कि इस डोमेन से बाहर निकलना हमने, फिर वो पराठे वाली बात चलेगी। ठीक है, वरना अगर रिफाइंड आटे का और रिफाइंड घी का पराठा, ये मैं नहीं कह रहा ये ज़हन में रखना ज़रूरी है सारे नाजरीन को, कि वो खा के उनका पेट आफरा हुआ हो और वो कहें हकीम साहब ने कहा था पराठा सहरिज खा सकते हैं, फिर वो आपका नंबर ढूंढते फिर हकीम साहब आपने ये कहा। वो अगर खाओगे तो फिर साड़ी फक्की भी खानी पड़ेगी और नज़म करके कढ़न वास्ते ना। असल में ये चीज़ें, एक तो उसकी क्वांटिटी कंट्रोल करना, मतलब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सहरी में क्वांटिटी बता दें, अंडों की, पराठे की, दही। 2 अंडे ले सकता है एक जवान आदमी, बच्चे को एक भी दे सकते हैं, जर्दी समेत ही खाना है। ठीक है, उसकी जर्दी निकालने की ज़रूरत नहीं। अगर अच्छा देसी अंडा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना बाजार से जो मतलब प्लास्टिक का या वो केमिकल का कोई मसनूई बना हुआ ना हो, वो ना ले, वो कोई कुदरती प्रोसेस से जहाँ से भी आया हुआ हो तो वो चल सकता है, अगर हर बंदे को देसी अप्रोच ना भी हो। ठीक है, तो इसमें वैसे लाहौर में तो मैं समझता हूँ कि बड़े शहरों में अब आसानी है कि खालिस चीज़ें गाँव से ज़्यादा अच्छी तरीके से मिल जाती हैं। जब से मैं लाहौर में हूँ ना जी, तो मुझे देसी मुर्गा आसानी से मिल जाता है, देसी अंडे आसानी से मिल जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो गाँव की निस्बत अब शहरों में वो सारी आ जाती हैं। मैं वैसे हकीम साहब की बात को चक रहा हूँ, ये बात 100% ठीक कह रहे हैं। मैं यहाँ पे पैदाइश से रह रहा हूँ, मुझे वो जगह नहीं पता थी जो उन्हें चंद महीने में, मेरे नेबर्स भी हैं बाय द वे, लेकिन मैं टाइम लेके देने में कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मुश्किल से मिलते। सो उन्हें जगह खुद डिस्कवर कर ली और वो ऑर्गेनिक चीज़ें माशाल्लाह मुझे भी मदू किया उन्होंने और लेके गए, इनकी मोहब्बत। सो आप ऑर्गेनिक और अच्छी खालिस चीज़ों पे जाएं। जी बिल्कुल। हाँ जी, इसमें फिर एक को पंजाबी दी गल है कि चोपड़ियां नाड़े 2-2 वाला काम नहीं करना, चोपड़ी कोई हुई चोपड़ी एक ही खानी। तो ये हमारे ना नाश्ते में, मैं पिछले कुछ अर्सा पहले तुर्की गया था ना, वहाँ पे जो
नाश्ते का मेन्यू होता है ना बड़ा खूबसूरत होता है। उनके नाश्ते में पनीर होता है, प्रोटीन है, उनके नाश्ते में बटर होता है, गुड फैट है, जैतून 2-3 किस्म का उन्होंने रखा होता है, यानी उनके नाश्ते की हर टेबल पे ना, और मतलब वो कार्ब भी होते हैं थोड़ी क्वांटिटी में, वो भी साथ पड़े होते हैं। इस तरह की यानी फ्रेश फल होते हैं नाश्ते में। एक लंबी उनकी लिस्ट होती है, लेकिन उसमें हमें जो भी अवेलेबल हो, जिसकी जितनी इस्तात है, अगर जैतून 5-7 दाने एक बेहतरीन फल है, अल्लाह की तरफ से नेमत है, उसको शामिल किया जा सकता है सहरी में। और इसी तरह बटर मक्खन थोड़ी मिकदार में लिया जा सकता है। मक्खन इतनी कमाल की चीज़ है ना, इसमें एक बेहतरीन किस्म का अल्लाह ताला ने विटामिन रखा है K2 जी, और ये वैध विटामिन है जो आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम को नालियों से उठा के हड्डियों में ले जाता है। ठीक है, जिससे ना नालियां ब्लॉक होती हैं और ना कोलेस्ट्रॉल हाई होता है और ना हड्डियां कमजोर होती हैं। मक्खन कौन सा वो भी जरा प्लीज क्लियर कर दें, हम मार्जरीन को भी मक्खन समझ रहे हाँ, होते हैं। ये असल में हमारे कुछ ज्यादती है कि जहाँ पे मक्खन पड़ा हुआ होता है ना, उसी खाने में फ्रिज के अंदर वो मार्जरीन भी पड़ी हुई है, उसका एक नाम भी है, ब्रांड नहीं। हाँ जी, बहुत से लोगों को पता चल जाएगा। तो ये तरह हमें थोड़ी आंखें खुली रखनी चाहिए कि हम ले क्या रहे हैं, खरीद क्या रहे हैं। मक्खन हो तो मक्खन होना चाहिए, थोड़ा इस पे बंदों को थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए कि हम मौके ही ना दें कि जो 2 नंबरी मिलावट करके और नाकस चीज़ें बेच रहे हैं, ताकि उनकी हौसला शिकनी होगी। और जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, उनको हम जब लेना शुरू करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। मुख्तसर बात करते हैं, एक तो यानी शहरी में जो ये वो लोग के जिनका वज़न ज़्यादा है और शुगर के मरीज़ हैं, वो इतनी मिकदार में कार्ब अगर लेंगे तो नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा शदीद बीमारी का शिकार है और कमज़ोर भी है और वो कुछ खा के डाइजेस्ट भी नहीं कर सकता, तो इसमें तो अल्लाह ताला ने फिर गुंजाइश भी दी है बीमार बंदों को। ठीक है, वो अपने तरतीब से फिर अपनी डाइट प्लान सेट कर सकते हैं। दूसरी साइड पे जो सेहतमंद हैं, बच्चे हैं जैसे, अब उनको अल्लाह का शुक्र है कि कोई मसला नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उनको एनर्जी लेवल चाहिए, तो इसमें उनके लिए मल्टीपल ऑप्शनें होनी चाहिए। तो पिछले दिनों ना इस्लामाबाद में हम थे, तो हमारे एक दोस्त हैं लगारी साहब, सिंध के हैं वो, उन्होंने हमें नाश्ते कौन से वाले लगारी साहब, नाम आप जरा क्लियर कर दें क्योंकि उन साहब वो सरदार हनीफ लगारी साहब। अच्छा ठीक। तो वो मेरे एक दोस्त अमेरिका से आए थे, हम इकट्ठे उन पे ना दावत की मेज पे गए। उन्होंने नाश्ता तो बड़ा अच्छा रखा। एक चीज उनकी ट्रेडिशनल थी सिंध की ना, वो सिंध के लोग उसको समझ जाएंगे, अब मुझे नाम उसका भूल गया। अच्छा, उस डिश का ना, वो रोटी थी बेसिकली ना, बनी हुई सिंधी कल्चर की थी। यकीन करें कि मैंने जिंदगी में आज तक इतनी मजेदार रोटी नहीं खाई, यानी मेरी भी 45 एज हो गई है। इन्होंने खुद बताई है, मैंने नहीं पूछा था जी, ये खुद बता रहे हैं। तो वो मेरे जो दोस्त आए हुए थे ना अमेरिका से, वो कहते हैं कि मैंने तो नाश्ता पेट भर के कर लिया है। तो वो जब उन्होंने थोड़ी चखी ना, कहते हैं कि ये तो खानी पड़ेगी। अच्छा, और वो खाने के बाद पेट भी भारी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा हेल्दी फूड था। ये हेल्दी फूड की एक निशानी है कि जब आप खाएं और खाने के बाद आपका पेट भारी ना हो, वजनी ना हो और उसमें गैसेस, ग्लूटन ना बने, तो समझें कि वो हेल्दी फूड था। अगर वो खाने के बाद, जैसे आजकल ये ट्रेंड है ना हल्का फुल्का, जी, वो जो हम ले रहे होते हैं बेकरी आइटम्स, हाँ जी, वो थोड़ा सा लेने के बाद भी पेट में वो गैसेस और हवा और भारापन होना शुरू हो जाता है। उसका मतलब यही होता है कि इसमें रिफाइंड चीज़ें, क्योंकि एक जो छोटा सा ये बिस्किट का साइज होता है ना, इसमें 3 रिफाइंड चीजें होती हैं, रिफाइंड आटा, रिफाइंड चीनी और रिफाइंड ऑयल। यानी जो इंसानी सेहत के लिए 3 नुकसानदेह चीजें हैं, वो तीनों का मुरक्कब है बेकरी प्रोडक्ट। तो खैर वो बात लंबी हो जाएगी। वो रोटी का मैं नुस्खा देना चाहता हूँ, प्लीज बताइए जी। बिल्कुल, ताकि बच्चों को ये ना सहरी में दिया जाए, वो खुश भी होंगे, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उनको ये फायदा भी करेगा। यानी नुस्खा आप लेके उठे वहां से जो आप बताने लगे जी, वो बड़ा मजेदार था। उसमें एक तो उन्होंने आटा वो प्योर गंदम थी। अच्छा, दूसरा उसी दिन उन्होंने अपने गांव से बटर प्योर मंगवाया हुआ था। तीसरा शक्कर थी उसमें ना। अच्छा, यानी वो एक यानी रोटी के अंदर मक्खन और शक्कर को मिला के वो रोटी बनाई गई थी। जिस तरह हम ये चूरी टाइप बनाते हैं ना, वो ऐसे तो नहीं बनी हुई थी, लेकिन वो सारी चीजें पूरी उसके अंदर लगी हुई थी। एक रोटी में वो सब कुछ था, बटर, शक्कर और वो रोटी। तो ये यानी शुगर वाले मरीजों के लिए नहीं, मोटापे वाले मरीजों के लिए भी नहीं, लेकिन
उस दिन मैंने वैसे खाई तो मुझे गैस नहीं बनी। ये मुझे पता है कि वो नुकसान देनी थी। तो वो बच्चों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। सहरी में शक्कर मक्खन के साथ एक गंदम की प्योर रोटी बना दें और उसका टेस्ट कमाल है। जब जिसके मुंह को वो टेस्ट लग जाएगा ना, ये ट्रेडिशनल डिश है। कोई मिस्सी रोटी या क्या नाम उन्होंने सिंध वालों ने कोई नाम लिया था, मुझे नाम माजरत से भूल गया है। बहरहाल इस तरीके से बच्चों को इस तरह की भी कोई चीज़ें चेंज कर दें। अभी बल्कि मैं एक और चीज़ ना सोच रहा था, बल्कि मैंने तो प्रैक्टिकली भी हमने घर में ये किया है कि बच्चों को या जो हेल्दी लोग हैं वो पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं। अच्छा, तो पिज़्ज़ा बेसिकली ये देख लें आप कैसी बातें कर रहे हैं। अभी ट्रांसमिशन में टाइम है, कभी प्रोफेसर कभी पिज़्ज़ा बता रहे हैं, कभी ये ऐसी मिस्सी रोटी बता रहे हैं। इन साहब एक सवाल शायद आ ही जाए जी कि जो लोग सारी करते हैं उसके साथ ही ये सारी करनी है जो आप बता रहे हैं। सारी के साथ बच्चों को देखो ना जी, पिज़्ज़ा बेसिकली रोटी है, इटालियन रोटी है। हाँ जी, उसके ऊपर चीजें लगी उसमें हमने क्या करना है कि बस उसका जो वो डो है ना, वो हमने नहीं लेनी, वो रिफाइंड आटे की नहीं लेनी, मैदे की ना हो, प्योर गंदम की डो लेनी है। और उसमें मीट लगाएं, उसमें ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल लगाएं, उसमें बटर लगाएं, देसी घी लगा के हेल्दी पिज़्ज़ा चीजें बना के लगाएं दें बच्चों उसमें। को। बस वो है कि वो तंदूर वाली रोटी है जिसका नाम पिज़्ज़ा रखा गया। अब वो जो बाजार से मिलेगा उसमें फिर वो 3 चीजें हैं, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड आटा और रिफाइंड चीनी भी उसमें शामिल होती है। ठीक है। तो बेसिक उन शरायत के ऊपर पिज़्ज़ा भी बना के अगर कोई खाना चाहे अच्छा, तो कोई मसला नहीं है। मसला आप सपोर्ट करते हैं इस चीज टेस्ट को। बच्चों का अब डेवलप रखना जरूरी है। अच्छा। नए दौर के बच्चे अब वो जो हमारी पुरानी डिशें थी ना, जी, जी। वो उनको सामने रखें तो वो बेचारे मुंह बना के वैसे ही उठ जाते हैं दस्तरखान। अच्छा, मेरे बड़े बेटे उसकी मोहम्मद, सिर्फ सॉरी मैं आपकी बात काटूं, मेरे बड़े बेटे मोहम्मद आने के लिए तो बड़ी बेनिफिशियल बात कर दी है हकीम साहब ने। हम मना करते रहते हैं कि पिज्जा ना खाओ, हकीम साहब कह रहे हैं खाओ, लेकिन ये कि अच्छे तरीके से बना के हाँ, खाओ। उसमें देखो अगर हम चीज लगा रहे हैं हाँ जी, तो चीज तो नुकसानदेह नहीं है। हेल्दी उसके ऊपर मीट लगा रहे हैं, मीट तो नुकसानदेह नहीं है। उसके ऊपर हमने बटर या उसके अंदर बटर लगाया है तो वो तो नुकसानदेह नहीं है। अगर प्योर गंदम लगा दिए तो कोई एक चीज मुझे बता दें कि नुकसानदेह। अच्छा, ये जो कह रहे हैं जिस तरह आप अगर इस तरह से वेजिटेबल भी लगाएं, हाँ जी, लेकिन हाँ, उसको पूरा उसमें गार्निश करें। नुकसानदेह जो बाजार से मिल रहा है हकीम साहब, वो क्या नुकसान है उसमें? उसमें 3 चीजें हैं, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड आटा हाँ जी, और रिफाइंड चीनी, जो उसकी डो बन रही है हाँ जी, उसमें जो खास उसकी डो बन रही है। एक ये, और दूसरा ये है कि उसमें हाइजीन का कोई हमें पता नहीं कि उन्होंने जो मीट रखा हुआ था उसकी क्वालिटी कंट्रोल है या नहीं है। तो ये चौथी चीज उसमें नाकस हो जाती है। जब वो नाकस पे हम जाएंगे उससे तो बचना जरूरी है। ये माओं को चाहिए कि बच्चों के लिए अब ये मेन्यू इस तरह के बनाएं ताकि वो खुश होकर सैरी करें। और आगे हम चलेंगे इफ्तारी की तरफ। मैं रोक रहा हूँ अभी, रोक रहा हूँ। ये थोड़ा सा लुत्फ लेने दे पिज्जे वाली बात को, आप एंजॉय करें। जो पिज्जा की शौकीन, आप भी शौकीन है करीम साहब? जी बिल्कुल जी। अरे देखें ना, अब तो ये निजामी साहब लाहौर में रहते हुए पिज्जे का शौकीन ना होना, तो आप क्या कहेंगे इसे? ये तो मुझे लग रहा है कि ट्रांसमिशन के बाद ये कोई पेनल्टी पड़ने वाली है। सिर्फ एक बात मैं ना आपको बता दूं, मैं जब तुर्की में था ना, तुर्की में वो पिज्जा ऐसे ही बनाते हैं। उनकी प्योर रेड गंदम की रोटी होती है नीचे, ठीक ठीक, और ऊपर बीफ का वो मीट लगा होता है, और ऊपर चीज लगी होती है, और ऊपर वो स्पाइसेस लगा के ना, यकीन करें कि मैंने पहली दफा तुर्की के एयरपोर्ट पे शदीद भूख लगी हुई थी, हम गए ढूंढते 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 वो तंदूर के अंदर, वुडन तंदूर के अंदर उन्होंने बना के हमें पेश किया। तो उससे मजेदार पिज्जा भी जिंदगी में नहीं खाया। ले जी, हकीम तो साहब ने तो बनाया ना, खुद हकीम साहब ने तो वो काम कर दिया। मुझे भूख नहीं थी, लेकिन कभी बीफ का जिक्र कर रहे हैं, कभी मक्खन का जिक्र, शदीद भूख उजागर कर दिया है जी। अब चले इसको मक्खन लगा दिया, मक्खन ऐसा देसी घी, देखे ना, ऑर्गेनिक चीजें। चले हकीम साहब, अल्लाह आपका भला करे, एक भूखे को आप मजीद भूखा कर रहे हैं। कुछ शहरी में हम मशरूबात 2-3 ऐड करेंगे, अभी इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं हकीम साहब बाद में आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। वो बात जहाँ चल निकली, मैं सोचा था कि उधर ले चलें उसको। तो हम देखते हैं कि रमज़ान में एक तरफ तो हम भूख प्यास के हवाले से बात कर रहे हैं, तज़किया नफ्स के हवाले से बात करें, नीयत के हवाले से बात करें, हमें गुस्सा बड़ा आ जाता है रमज़ान में। जी नहीं, मैं अपनी नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अब उसमें क्या होता है कि रोज कोई ना कोई हमें कोई ऐसा पहलू जो सब्र का, बर्दाश्त का, अच्छे अखलाक का हमें सीखना चाहिए, जबकि रमज़ान तो हमें ये सिखाता है। अभी मैं ट्रांसमिशन करके निकलूंगा तो हम सड़क पे जैसे पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त सब खत्म हो जाता है।
کوئی کہہ رہا ہے میں پہلے پہنچوں, کوئی غصہ کر رہا ہے کہ تم سامنے سے کیوں آ گئے. یہ چھوٹی چھوٹی ایسی بے شمار چیزیں, تو یہ کیوں ہے؟ یہ غصہ تو جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے شیطان کے حوالے سے, جی, اور صحابی جب غصے میں آیا تو یہ بات دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ اس کا نسخہ یہ ہے کہ یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو دوسرے وہ سننے والے نے جا کے اس کو بتایا, انہیں کہا میں کہ پاگل ہوں. سر مجھے ڈرا دیا آپ نے, ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. چلے تھوڑی دیر کے لیے رک جائے, ایک کالر ہے ان کو شامل کر لیتے ہیں پلیز معذرت کے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک عبد الغفور صاحب لاہور سے کال کریں. ملک صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے, فرمائیے. میرے بھی پاؤں کی تلیاں بہت نرم رہتی ہیں. پاؤں کی تلیاں جلتی رہتی ہیں؟ جلتی رہتی ہے. میں شوگر بھی ہے. اچھا جی, لیکن وہ مناسب ہے اور کنٹرول میں ہے, تو یہ تلیاں بہت جلتی رہتی ہیں. جلتی رہتی ہیں یا سن رہتی ہیں؟ جلتی رہتی. ٹھیک ہے, آپ کی ایج؟ جی عبد الغفور صاحب ایج کیا ہے آپ کی؟ جی 70. ٹھیک ہے جی سر, بہت شکریہ آپ نے کال کی. حکیم صاحب جواب دیجیے گا پلیز. جی محترم ملک عبد الغفور صاحب, جی, اس میں جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں نا, ان کی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ شوگر کے سائیڈ افیکٹ میں وینز بریک ہو جاتی ہیں, بلڈ سرکولیشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے. تو طب یونانی میں بڑی زبردست چیزیں ہیں اس کے لیے. مختصر ایسی میں چیزیں کچھ بتا دیتا ہوں جو عبد الغفور صاحب گھر میں لے کے بنا کے ان کو استعمال کر سکتے ہیں. جی, تو اس میں 3 چیزیں ہیں. تخم کاسنی 1 شٹانک لے لیں, تخم خرفہ ملیں گے بازار سے 1 شٹانک وہ لے لیں, اور تخم کاؤ. یہ 3 چیزیں 50-50 گرام لے کے پیس کے ایک ڈبی میں رکھیں, اور اس کا 1 ٹی سپون صبح شام لیں پانی سے. تو اس سے انشاءاللہ آپ کا یہ جلن والا مسئلہ مستقل ٹھیک ہو جائے گا, اور یہ آپ کے لبے کو بھی طاقت دیں گی اور باقی آرگن کو بھی فائدہ کریں گی. اور اس سے تھوڑی مفرح کیفیت پیدا ہوتی ہے, دل کی گھبراہٹ اور اس طرح کی کیفیت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو جو جلن والا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا. جب ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ کبھی لے سکتے ہیں اس کو, روٹین میں اگر نہیں ملیں تو 1-2 ہفتے میں بھی آپ کو روٹین میں. حکیم صاحب یہ بنا بنایا کہاں سے مل جائے گا؟ بنا بنایا یہ صفوف ٹھنڈک کے نام سے مختلف جو بھی معالجین ہیں طب یونانی کے, جو آپ کے قریب ان کے جو بھی ہو جہاں سے وہ لینا چاہیں تو منگوا سکتے ہیں. آپ کے پاس کس نام سے ملتا ہے؟ ہمارے ٹھنڈک کیپسول کے نام سے یہ صرف ٹھنڈک ہے؟ ہاں جی, صرف اس کا نام ہی ہم نے ٹھنڈک. واہ, تو یہ پاؤں کی جلن کے حوالے سے ہے یا نمنس وہ جو سن ہو جاتے, دونوں کے لیے؟ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے یہ. یعنی بریک وینز تک آگے بلڈ سرکولیٹ بھی کروائے گا, اور اس کی جو وہ جلن کی کیفیت ہے, حرارت کی زیادتی ہے, اس کو بھی مینج کرے گا. ایک سپلیمنٹ بھی ہے, آپ کہیں سے لے سکتے ہیں, جنکو بائلوبا کے نام سے ملے گا آپ کو. ہاں جی. تو یہ کسی بھی فارمیسی سے آپ لے کے کسی اچھی کمپنی کا آپ 1 کیپسول روزانہ سحری کے ساتھ یا ناشتے کے ساتھ لیتے رہیں, تو یہ سارے شوگر کے مریضوں کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے کہ جو وہ وینز سکڑ جاتی ہیں, بریک ہو جاتی ہیں اور بلڈ سرکولیشن متاثر ہوتی ہے, اس کے لیے یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. تو اس کو شوگر کے مریضوں کو روٹین میں لیتے رہنا چاہیے. لے سکتے ہیں, اپنی میڈیسن بھی لیتے رہیں اور یہ بھی لے سکتے ہیں. یہ شوگر کی دوائی نہیں, لیکن یہ شوگر کے مریضوں کو شوگر کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچانے والی. ٹھیک ہے. میں پروفیسر صاحب کی جانب دوبارہ ہوں گا. پلیز سر ڈرانا نہیں باپ نے دوبارہ, پلیز اس سے آگے چلے جائیے باپ پلیز. جناب سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حکیم اعظم الحکیم کے ساتھ نسبت ہے. تو روزے کے حوالے سے آپ نے ایک تو الصوم جنہ, یہ ڈھال ہے, اور ڈھال ظاہر ہے کہ دشمن کے حملوں سے بچاتی ہے, اور اندر والا بھی اور یہ باہر والا بھی, یہ غصہ ہی بھرا ہوا تو اس میں. تو آپ نے فرمایا کہ فلا یرفس ولا یسخب ان صابہ احد او قاتلہ فلیقل انی امرؤ صائم. تو اس میں پھٹنا نہیں ہے, لڑنا نہیں ہے, کیونکہ یہ تو جب حلال سے آپ رک گئے ہیں, حلال بیوی سے, حلال کھانے سے پینے سے, حرام نہیں ہے وہ, لیکن رک گئے ہیں. تو اب حرام سے انہوں نے کہا جی ایسا نسخہ بتائیے کہ کھاتا بھی جائے, روزہ بھی نہ ٹوٹے. تو انہوں نے کہا جی بالکل, آپ کو جوتیاں مارتے جائیں, کھاتے جائیں, تو آپ کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے. تو یہ بھی ایک چیز مد نظر ہے. تو اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ وہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے, ہمارے یہاں بات قسمتی ہے, آپ نے جیسے فرمایا
کہ کسی نے کوئی بات کی ایک روزہ لگ گیا تو ایک تو آ گیا، یہ وہ ویسے ہی بڑھ گئے، یہ عمومی رویہ روزہ ہے ہی نہیں۔ روزہ نام ہی رکنے کا، ساما یسوم سے سم، رک جا، اور جو چپ ہو گیا تو وہ تو سامت ہو گیا، تو بچ گیا اس سے۔ تو میں اگر کوئی ایسا ہو تو وہ اس کو جواب میں یہ کہے کہ بھائی میں تو حلال سے روک گیا ہوں، یہ تو حرام ہے، غصہ حرام ہے، اور اس کے اندر بہت بدترین نتائج آتے ہیں، تو میں تو آپ کے ساتھ نہیں لڑ سکتا یا غصہ نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو فوراً کہنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اب رمضان ہے، روزہ ہے، ورنہ یہ ہے کہ غصہ شیطان سے اور شیطان آ گئے تو میں کہ وہ پانی پی لے، جگہ بدل لے، جس کو دیکھ کے غصہ آتا ہے تو رمضان کے علاوہ ایسے پروفیسر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں نا، آپ یقین کیجئے آپ اپنے آپ پہ جب وہ اپلائی کرتے ہیں نا پھر آپ کو سمجھ لگتا ہے۔ بات کرنا بہت آسان لگتا ہے لیکن جب آپ عمل کرتے ہیں، پچھلے سال رمضان کی ٹرانسمیشن کے دوران ہی مجھے ایک ایسے شخص سے واسطہ پڑ گیا، میرے اپنے پاس گاڑی نہیں تھی اور مجھے کیب پہ آنا پڑا، ان صاحب نے دبا کے بدتمیزی کی، اور اس حد تک کی کہ میں بعد میں خود سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے برداشت کیسے کر لی، لیکن وہاں پہ اصل میں پتہ چلتا تھا کہ میں روزے میں ہوں اور پھر مجھے اپنا طرز عمل کیا رکھنا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی پڑتی ہیں، اور آپ کو اپنے پچھلے سال کی بنسبت اگلے سال میں بیٹر ورژن رکھنا پڑتا ہے، آپ مزید اپنے آپ کو بہتر کریں۔ ٹھیک ہے، مسلمان ہونے کے ناطے بھی، اور آپ اپنے مذہب کے حوالے سے یا اپنی شخصیت کے حوالے سے جب خود کو دیکھتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ہماری گفتگو عبدالقیوم صاحب بڑی دیر سے سن رہے ہیں، اچھا ہم تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ نفرتوں کا بوجھ اٹھا کر رمضان میں داخل ہونا محرومی کا سبب نہیں ہے؟ جس طرح ابھی سر کہہ رہے تھے کہ غصہ نہیں کرنا، اس کو ہی تو کنٹرول کرنا ہے، اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، رمضان المبارک جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ایک تو ہے نا انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، ٹھیک ہے، بہت ساری عبادات میں انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو عبادت کے چیپٹر سے تعلق رکھتی ہیں لیکن ان میں انسان کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں جو اہل خانہ ہیں، آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا دین اس حوالے سے بنیادی جو رہنمائی ہمیں فراہم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے متعلق بھی آپ اپنے دل کے اندر جو نفرت، بغض، حسد یا اس طرح کی دل کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمارا دین جو ہے وہ اس معاملے میں بڑی سختی سے منع کرتا ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھیں۔ تو جب ہم رمضان المبارک میں داخل ہونے جا رہے ہیں خاص طور پہ جی تو یہاں پر میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کرنا چاہوں گا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو شخص مشرک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہیں اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معافی ہے وہ نہیں ملتی، آپ نے کہا نا محروم رہ جاتے ہیں، وہ اس معافی سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک کالر ہے ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم، شازیہ صاحبہ وزیر آباد سے کال کر رہی ہیں۔ شازیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے کیا کہیں گی آپ؟ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی شازیہ بہن۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ میں نے یہ کہنا تھا کہ میری طبیعت خراب ہو گیا ہے، تب دل گھبراتا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ نا مجھے بات انکمپلیٹ رہ گئی، چلیں دوبارہ کال ملے گی تو ہم کنٹینیو کریں گے۔ سر پلیز۔ تو یہ میں گزارش کر رہا تھا کہ رسول کریم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھلتے ہیں، اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اسے چھوڑ کے باقی سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جو پھر بھی اس معافی سے محروم رہتا ہے، وہ کون ہے؟ رسول کریم نے فرمایا کہ دو ایسے مسلمان جو ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض، حسد، نفرت رکھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو کیا انہوں نے نفرت ختم کی ہے یا نہیں، ان کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی والا معاملہ ہے وہ پینڈنگ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں معافی نصیب نہیں ہوتی۔ تو جب ہم رمضان المبارک میں داخل ہونے جا رہے ہیں تو ہمیں ان چیزوں پہ غور کر لینا چاہیے کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے
کہ بھائی بھائی سے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں الجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ ہمارے دلوں کے اندر قدورتیں، نفرتیں، یہ والی چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہیں. تو عام حالات میں بھی، باقی جو 11 ماہ ہیں ان میں بھی، اور رمضان المبارک میں خاص طور پہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، ہم اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے مسلمان بھائی سے، اپنے دوست و احباب سے ہم دل کے اندر اس طرح کے معاملات رکھ لیتے ہیں، تو انہیں ختم کر کے، انہیں جو ہے ہم ایک دوسرے کو معاف کر کے رمضان المبارک کے اندر داخل ہوں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم عبادات جو ہیں وہ شروع کریں. اچھا حکیم صاحب، منڈی بہاؤدین سے کال ہے، آپ کی اجازت ہو تو لے لیں. لے لیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد اصغر صاحب کال کریں منڈی بہاؤدین سے. محمد اصغر صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے. محمد اصغر رانجہ بول رہا ہوں. میں حکیم نصر اللہ گوندل صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ماہر ہیں جگر اور ہیپاٹائٹس کے نا امراض کے. جی. تو نیشنل ٹی وی پہ. جی السلام علیکم. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں محمد اصغر بھائی، پھر آرام سے بات ہو سکے گی. ٹی وی کا والیوم، ٹی وی کا گلا گھونٹ دیں ذرا. جی محمد اصغر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بولیے. سر میں حکیم نصر اللہ گوندل صاحب کو سلام عرض کرنا چاہتا ہوں اور ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے منڈی بہاؤدین میں یہ ہیپاٹائٹس اور جگر امراض کے نا یہ بہت اچھے ماشاءاللہ علاج کر رہے ہیں اور ان سے بہت کامیاب ہیں. تو اس سے بچاؤ کے لیے کوئی تدابیر معاشرے میں نا ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. جی ٹھیک ہے بہت شکریہ. ہدایات جو ہیں. جی ٹھیک ہے محمد اصغر صاحب، بہت شکریہ آپ نے کال کیا. گزارش یہی رہتی کہ جب آپ کال کیا کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں تاکہ پراپر طریقے سے بات ہو سکے. سر فرمائیے اس حوالے سے. اس کا انشاءاللہ رمضان کے بعد پورا کوئی سیشن کریں گے، کیونکہ آج ٹائم بھی مختصر ہے. اگر بات اس طرف نکل گئی تو وہ جو ہماری سحری افطاری کا شیڈول ہے نا، ٹھیک ہے، وہ چیزیں کم رہ جائیں گی. وہ رمضان میں کافی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسے سحری کرنی ہے، کیسے افطاری کرنی ہے. سحری تو ہم کر چکے ہیں، ہماری افطاری باقی ہے. افطاری ابھی باقی ہے. جی تو انشاءاللہ وہ اصغر صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں. انشاءاللہ سیشن رکھیں گے جی انشاءاللہ. اس کا کوئی ہم اسپیشل ایک جگر کے امراض سے بچاؤ کے لیے ایک سیشن رکھیں گے تاکہ لوگوں کا فائدہ بھی ہو اور لوگوں کے لیے کوئی مفید ثابت ہو. تو افطاری کو پھر شروع کریں گے. جی افطاری ابھی ہم میرے خیال میں ایک بریک پہ جائیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو تفصیلاً آپ نے بتانا. افطاری میں نے پکوڑے بھی کھلانے ہیں لوگوں کو. لیں جی، یہ تو پتہ نہیں کیسا پیکج آپ لے کے آئے ہیں. کھلانے ہیں اور مزیدار افطاری کروانی. اچھا، اور وزن بھی گھٹانا ہے اس کے ساتھ ساتھ. نہیں اب پھر مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. آپ اس طرح کیجئے 5 منٹ لے لیں بے شک آپ، لیکن کمپلیٹ کر دیں باب افطاری کے حوالے سے. 5 منٹ میں نہیں ہوگی ٹائم مجھے. اچھا چلے آدھا کر لیں، آدھا بعد میں کر لیں گے. اچھا اس میں یہ ہے کہ افطاری جو ہے نا روزے کا، جیسے محترم شیخ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ روزے کا مقصد ہی ہے رکنا، قابو کرنا اپنے نفس کو. اور روزے کے اندر یہی ریہرسل چل رہی ہوتی ہے نا کہ حلال چیزیں بھی ہمیں ان سے منع کر دیا جاتا ہے ایک مخصوص ٹائم کے لیے. بیسک یہ ایک ٹریننگ پروسیس چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس ٹریننگ میں ہم نے جب چیزوں کو لینا ہے افطاری میں بھی 2 چیزوں پہ ہم نے کنٹرول رکھنا ہے. ایک ناقص نہ ہو، تو دوسری اس کی زیادہ مقدار نہ ہو جائے. بس اس روزے کی ٹریننگ سے یہ فائدہ ہم اگر اٹھا لیں گے نا تو پھر ہم پکوڑے بھی کھا سکیں گے، پھر ہم کباب بھی کھا سکیں گے، پھر ہم کچھ مشروبات مزیدار سے بتائیں گے وہ بھی لے سکیں گے. لیکن اس کی مقدار سیٹ کرنی بڑی ضروری ہے اور کوالٹی کنٹرول کرنی بہت ضروری ہے. یہ آپ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ کوالٹی اور مقدار، اور یہ بات ہے بھی ٹھیک. ہاں جی، اس کے بغیر چل نہیں سکتے ہم نا. ٹھیک ہے. پکوڑے کون سے لیے جا سکتے ہیں؟ پکوڑے نا میں کئی سالوں سے پورا رمضان، کیونکہ میری بھی بڑی مزیدار فیورٹ ڈش ہے، تو میرے پاس ایک مریضہ آئی تھی. آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. وہ 60+ ایج تھی اس کی. تو میں نے کہا شروع میں بھی منع کرتا تھا لوگوں کو، عام حکیموں کی، ڈاکٹروں کی طرح، کہ ماں جی پکوڑے نہیں کھانے. انہیں کہا پتر پھر روزے کی میں رکھاں گے پکوڑے بھی پھر تو بڑا اوکھا ہو جائے گا کام. میں بھی تے سوچیا کہ یہ کام تے اوکھا ہے، اگر اسی نہیں چھڑ سکتے تو مریض بھی نہیں چھڑ سکتے. تو اس میں 3 پروٹوکول پورے کرنے ہیں پکوڑوں کے. ایک تو بیسن بازار سے نہیں لینا. بازار سے نہیں لینا؟ ہاں جی، کیونکہ میں اکثر نا مثال دیتا ہوں کہ ساڈے ملک چ دال ملتی ہے مثال دے طور تے 250 روپے کلو، تے بیسن ملتا ہے 200 روپے کلو. جی.
یعنی بیسن وہ سستا پھر ہو کیسے جاتا ہے۔ سستا ہے؟ ہونی تو مہنگی چاہیے۔ بس وہ جو جیسے سستا ہوتا ہے نا ایسے ہی ہر چیز سستی ہو جاتی ہے، ایسی ہر چیز وہ جو یہ مسئلہ ہے نا یہ بڑا پرابلم ہے کہ اس میں میدا مکس کر دیا جاتا ہے، میدے سے تو ہم نے بچنا ہے، وہی یعنی جو ریفائنڈ کارب ہیں ان سے بچنا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ دال لیں بازار سے اور چکی سے پسوا لیں، خالص بیسن آپ کو مل جائے گا، پہلا انگریڈینٹس۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ آلو نکال دینے ہیں کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس میں مکس ویجیٹیبل ڈالنی ہے، اس میں آپ ساری آپ کو فری ہینڈ ہے، پیاز بھی ڈالیں، شملہ مرچ بھی ڈالیں، بند گوبھی بھی ڈالیں، مٹر بھی ڈالیں، اور جو سبزی آپ کو ملتی ہے گاجر بھی ڈالیں، شلجم بھی بس ڈالیں۔ آلو نہیں ڈالنے آپ۔ ہاں جی، آلوؤں سے تھوڑا بچنا ہے۔ اچھا، یہ ساری سبزیاں ڈول کے تو اگلا یہ 2 پروٹوکول ہو گئے، پہلا دال پسوانی ہے، دوسرا پروٹوکول ہے کہ سبزیاں ڈالنی ہیں آلو کے بغیر، تیسرا پروٹوکول ہے کہ خالص سرسوں کے تیل میں اس کو فرائی کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں گڈ فیٹ جائے، ناقص فیٹ نہ جائے، یعنی وہی ریفائنڈ آئل سے ہم نے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 3 چیزوں کا مرکب بنے گا یہ تو بڑا ہیلدی اور پروٹینی اور فائبر والا اور مزیدار اور زبردست، سپائسز سبز مرچ اور باقی چیزیں اپنی مرضی کی ڈال لیں، دھنیا شنیا جو بھی اس میں ڈالنا ہے، تو یہ آپ پیٹ بھر کے تو ویسے نہیں کھانا چاہیے، مطلب جتنی جسم کی ضرورت ہے، اگر یہ آپ روٹی کی جگہ پہ بھی کھا لیں گے نا، میں گارنٹی دیتا ہوں اپنے ناظرین جتنے بھی ہمارے سن رہے ہیں، کسی کو نہ جلن ہوگی، نہ گیس بنے گی، نہ پیٹ میں پھارا ہوگا، اور نہ اس سے وزن بڑھے گا، نقصان کوئی نہیں، بلکہ یہ وزن کو کم کرنے والا ایک فارمولا بن جائے گا۔ پکوڑے بھی کھائیں اور وزن بھی کم کریں، ہی نہیں، گڈ فیٹ ہے اور پروٹین ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بیسک ہم نے سبزیاں لی ہیں اور دال سے ہم نے پروٹین لی ہے، ادھر سے ہم نے فائبر لیا ہے سبزیوں سے، اور گڈ فیٹ سرسوں کے تیل سے لیا، بڑا یہ تو زبردست مزیدار سے خوشبودار سے بس ڈش میں رکھیں، اب مسئلہ یہ ہے اور کہ پودینے کی اور اناردانے کی چٹنی کے ساتھ کھائیں۔ دیکھیں نا، اب اس طرح کی باتیں کریں گے تو بریک ہی لینی پڑے گی اب۔ لیں جی، پکوڑوں پہ بھی اکتفا کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کباب اگلی نشست میں ہو جائیں گے، اگلی بریک کے بعد اگلی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر